اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں، میں شیئر وعلیکم کرتی ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب اس میں شروع کرنے لگی ہوں۔ بک اور کی پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کی کو پڑھیں گے اور کی کے ساتھ میں کچھ اور بھی آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ اچھا میں پہلے آپ کو یہ ایک سمجھا دیتی ہوں تھوڑا سا اس میں نا، اور یہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سسٹر مسرت بھی آ گئی ہیں۔ لنک کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو، میرے خیال میں تو میوٹ کیجیے، میوٹ کیجیے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اچھا لنک آپ کا ڈالا ہوا ہے نا، ہر سیم لنک ہے جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کو لنک ڈال دیتی ہوں، 1 منٹ۔ اوپر ہوتا ہے، آپ اوپر جاتے نہیں اپنی کلاس میں۔ اب تو آپ آئی اوپر کلاس میں دیا ہوا ہے۔ اب تو مسرت آ ہی گئی ہے نا۔ مسرت آپ کو لنک چاہیے؟ معلوم پچھلی کلاس کا دیا ہوا ہے نا۔ ہاں تو بس وہی ہے نا، ایک ہی۔ میں نے تو کوئی کبھی نیا لنک بنایا ہی نہیں، میری ساری کلاسز کے لیے یہی ایک لنک ہوتا ہے، تو اس کو سیو رکھیں نا۔ چلیے میں نے ابھی شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ فعل کی تقسیم پڑھ رہے ہیں ہم۔ فعل کی تقسیم جو ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے زمانے کے لحاظ سے۔ زمانے کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں ارم؟ 3 ہوتی ہے نا ٹیچر، تین مطلب ہوتی 2 ہیں۔ ہوتی ہے، ہوتی ماضی ہے۔ ہاں، اور ماضی اور مضارع، مضارع اور ہوتی ہے، مضارع ٹھیک میں ہے۔ اور جو امر ہوتا ہے وہ مضارع سے ہی بنتا ہے، اور جو نہی ہوتا ہے وہ بھی مضارع سے ہی بنتا ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے صرف 2 قسمیں آپ کی، ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے۔ مضارع جو ہوتا ہے وہ دونوں کو کور کرتا ہے، حال کو بھی اور مستقبل کو۔ آج ہم نے فعل، ایک ہوتا ہے فعل جو ہوتا ہے نا، فعل کی بہت سی تقسیم ہوتی ہیں، جیسے لازم اور متعدی ہے نا۔ ایک فعل لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو ہم پڑھیں فعل کی تقسیم بلحاظ نوعیتی حروف مادہ، حروف مادہ کے اعتبار سے۔ اس کو لکھیں ساتھ ساتھ، میں یہ پیج نہیں دینے والی آپ لوگوں کو۔ اپنے ہاتھوں سے جب تک نہیں لکھیں گے آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اچھا اگر میں آپ کو فوٹو دے دوں گی تو وہ تو آپ کے پاس کہیں گم ہی ہو جانا ہے، لکھیں کاپی میں۔ اچھا اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں پہلے تو، اور پہلی ہے فعل صحیح اور دوسری ہے غیر صحیح، ٹھیک ہے نا۔ فعل صحیح کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، جیسے آپ کا ایک سالم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے، غیر سالم ہوتا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں کس کی؟ فعل صحیح کی۔ اچھا اب فعل صحیح میں کیا؟ پہلی قسم سالم، اس کے سارے روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ، ان میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سالم کہلاتا ہے۔ اور غیر سالم کیا ہوتا ہے؟ جس کے حرف علت میں، یہ بہت آسان ہے، میں اس کو اور آسان کر دوں گی، تھوڑا سا سمجھ لیں، پہلے لکھ لیں اس کو ساتھ ساتھ۔ غیر سالم وہ ہوتا ہے جس کے مادے میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور غیر سالم کی ایک اور قسم ہے جس کے مادے میں کوئی بھی حرف مکرر ہو کے آ جائے، یعنی 2 دفعہ آ جائے، جیسے مدہ، شقہ، مرہ۔ اب اس میں روٹ ورڈ میں 2 لیٹر جو ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں، ایک جیسے آ رہے ہیں، مکرر ہو کے آ رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مضاف۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے 2 گنا نا، ضاعف، ضاد، عین، فا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، تو یہ اس کا ہے۔ اور ماموز اس کو کہتے ہیں جس میں ایک روٹ ورڈ میں ایک حمزہ آ جاتا ہے، کہیں پر بھی، فا کلمے میں آ جائے، وہ عین کلمے میں آ جائے، لام کلمے میں آ جائے، کہیں پر بھی حمزہ آ جائے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا سالم وہ ہوتا ہے فعل جس کے اندر کوئی بھی نہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا کوئی لیٹر جو ہوتا ہے وہ ڈبل آتا ہے، بلکہ جیسے خرجا، ذہبا، جلسا، ضربا، یہ سارے لفظ ہوتے ہیں نا، فعل ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو فعل کی تقسیم میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مادے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم 2 طرح سے ہوتی ہے، فعل صحیح ہوتا ہے، اور فعل صحیح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے سے، سالم اور غیر سالم۔
سالم میں وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں بالکل ہیلدی لیٹرز ہوتے ہیں. ہیلدی تو خیر یہ حمزہ بھی ہوتا ہے اور ڈبل را بھی ڈبل آ رہا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی سالم فعل وہ ہوتا ہے جس کے رفع مادہ میں کوئی جو ہے حمزہ نہ آئے, کوئی حرف مکرر ہو کے نہ آئے, کوئی جو ہے حرف علت نہ آئے, سب سے پاک ہو, اس کو سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے قلب سلیم ہوتا ہے نا, اسی طرح سے سالم. اور غیر سالم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ حمزہ ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے. یہ سارے ہم پڑھیں گے. اچھا, دوسری قسم جو ہے غیر صحیح کی, اس میں فعل معطل اس کی قسم ہے غیر صحیح کی. اور اس میں فعل معطل کی بھی پھر قسمیں ہوتی ہیں. مثال ہوتا ہے, اجوف ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے اور لفیف ہوتا ہے. مثال وہ ہوتا ہے کہ مثال کسے کہتے ہیں, یا معطل اللام بھی اس کو کہتے ہیں, مثال بھی کہہ سکتے ہیں. معطل اللام کا مطلب ہوتا ہے معطل الفا یعنی فا کلمے کی جگہ آپ کا حرف علت آتا ہے مثال میں, تو اس کو مثال بھی کہہ سکتے ہیں اور معطل الفا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے اجوف ہے. اجوف میں یہ ہوتا ہے کہ یہ معطل العین بھی کہلاتا ہے اور اجوف بھی کہلاتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے کہ مڈل میں اجوف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ, جوف سے ہے اجوف. تو جو مڈل ہے نا روٹ ورڈ کا, اس میں اگر حرف علت وہ یا یا آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے کیونکہ دونوں حرف علت ہے نا. اچھا, ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حرف علت جو ہوتا ہے وہ لام کلمے کی جگہ آتا ہے. فا عین لام, تینوں لیٹرز کو فا عین لام سے ہم بتاتے ہیں نا. تو لام کلمہ جو ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ کا واو یا یا آ جاتا ہے تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے. اور لفیف کیا ہوتا ہے؟ لفیف ہوتا ہے, لفیف کا مطلب ہوتا ہے لفافہ کہتے ہیں نا اردو میں, لپٹا ہوا ہے نا. لفافہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے, لفیف اسی سے ہے. اس میں آپ کے دو حرف علت ایک ہی روٹ ورڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, اس کو لفیف کہتے ہیں. تو جیسے واو کاف یا, صحیح ہے نا. تو یہاں پر آپ کا 11 ہے. تو اس میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں, انشاءاللہ اس کو دہراتے رہیں گے, کرتے رہیں گے تو پکا ہو جائے گا. صحیح ہے. تو فعل کی تقسیم مادے کے اعتبار سے دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو فعل صحیح ہوتا ہے, یہ سب صحیح ہے, سالم بھی صحیح ہے, غیر سالم بھی صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے کہیں حرف علت نہیں آ رہا. ان میں جو سالم میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا, کوئی حمزہ بھی نہیں آ رہا اور ڈبل بھی نہیں ہو رہا. اور غیر سالم میں بھی آپ کا حمزہ اور ڈبل ہو رہا ہے, کوئی حرف علت ان میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے ہم اس کو فعل صحیح کہتے ہیں. اور غیر صحیح جو ہوتا ہے وہ فعل معطل ہوتا ہے, اور اس کی 4 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں یہاں پہ. اور مثال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا واو جو فا کلمہ ہوتا ہے اس میں واو یا آتا ہے. اجوف میں مڈل میں آتا ہے, اور ناقص میں آخر میں آتا ہے لام کلمے کی جگہ. لفیف میں 2 حرف علت آ جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو بتا دیں. جی ٹیچر الحمدللہ. کسی سسٹر کو تو ابھی تک سمجھ آ گئی. جی, کسی سسٹر کو تو ابھی تک لنک چاہیے. کس نے؟ مسرت آپ آ گئی کلاس میں؟ مسرت نہیں آئی ابھی تک شاید. مسرت نہیں آئی ہے. اچھا, میں ان کو نام دے دیتی ہوں. کسی کے پاس سیو ہے تو دے دیں, نہیں تو میں دے دیتی ہوں. پھر کیا کروں, میں دے دیتی ہوں باجی, میں دے دیتی ہوں. آپ لنک دے دیں گروپ میں پلیز. کچھ تھوڑا سا کر لیا کریں ہیلپ, ٹھیک ہے. اور میسج دے کے کسی کو جواب دے دیا کریں, کچھ کر لیا کریں. تو میں کلاس نے میں دے دیے. چلیں, جتنا میں نے بتایا وہ ریکارڈنگ میں سنیں گی, پھر میں کیا کر سکتی ہوں. پہلے سے یہ چیزیں آ کے کر لیا کریں نا, تو کلاس کے ٹائم سے پہلے چلیے وہ آ جائیں گے. جی میں نے دے دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. پتہ نہیں کمپیوٹر کے قریب ہیں یا نہیں, سیل فون کے. اچھا جی, ہو گیا. اچھا, آگے چلتے ہیں ہم ابھی دوسری بک پہ, اور وہ میں کھولتی ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. اور وہ ہے کی. ٹھیک ہے. اچھا, کی میں آج ہم پڑھنے والے ہیں لیسن نمبر 7. یہاں پہ 27 لکھا ہوا ہے, 27 لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کی بک میں بک 5 میں یہ لیسن 7 ہے.
اچھا جی پڑھی کرن تھوڑا سا ارم سوری کرن کا نام آ گیا اصل میں دونوں میری بیٹیوں کے نام ہے نا تو چلیے آ جائے یہی والا صفحہ کھلا ہوا ہے ٹیچر جو آپ نے ابھی سمجھایا ہے ابھی آیا نہیں اچھا اس کو میں یہی نے دوبارہ شیئر پڑھوں ہاں نہیں اس کو نیو شیئر کرتی ہوں نا میں آپ کے ساتھ 1 منٹ چلیے اب آ چیک اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں ایک فعل معطل العین یا اجوف جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجوف یا معطل العین اس فعل کو کہتے ہیں جس کا دوسرا حرف واو یا ہو جیسے جیسے اولا یقولو زارا یزورو باع یبیعو سارا یسیرو ناما ینامو اس کا کیا مطلب ہے جس کا ان دوسرا حرف افعال وہ میں یا نہیں جس کا دوسرا حرف وہ یعنی یا کلمہ این کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہو حرف علت ہو تو کیا ہوگا وہ ہے نا کاف وہ لام روٹ ورڈ آپ نے نکالنا ہے جی اچھا پہلے تو یہ کہ معطل فعل ہوتا ہے کیا معطل فعل ہوتا ہے جس کے اندر کہیں پر بھی شروع فا کلمے میں عین کلمے میں لام کلمے میں حرف علت آ جائے وہ یا 2 حرف علت ہوتے ہیں الف حرف علت نہیں ہوتا الف کو آپ حرف علت نہیں کہیں گے یہ بدلا ہوا ہے وہ سے ٹھیک ہے یا سے اب یہاں پر یہ وہ سے بدلا ہوا ہے قاف وہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا کہ یہ وہ جو ہے الف میں بدل گیا جی اور یہ قالا بن گئی کیونکہ پڑھنے میں مشکل تھی نا تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں جب پڑھنے مشکل ہوتی تو حرکت ہی چینج کر دیتے ہیں حرف بھی چینج کر دیتے ہیں حرکت بھی چینج کر دیتے ہیں اب یہاں پہ یقولو جو ہے پہلے معطل کی ڈیفینیشن بتا دیں ہاں معطل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ معطل فعل ہے نا معطل فعل تو فعل پڑھ رہے ہیں ہم اور معطل فعل پڑھ رہے ہیں اور معطل العین پڑھ رہے ہیں معطل فعل وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں فعل کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیا سمجھتے ہیں فعل کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے صرف ناؤن کا نہیں ہوتا فعل کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے نہیں فیل تو ہر فعل کا ایک روٹ جی ورڈ ہوتا ہے نا جی تو وہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا وہ جی جو ہے اگر اس کے فا کلمے میں عین کلمے میں یا لام کلمے میں کسی جگہ پر بھی کوئی حرف علت آ جائے وہ یا یہ معطل کہلاتا ہے اور پھر معطل العین کیا ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمے میں اگر حرف علت آئے تو وہ معطل العین کہلاتا ہے معطل الفا کیا ہوتا ہے وہ آپ کا فا کلمے میں اگر حرف علت آئے گا تو اور معطل یا کیا ہوتا ہے ناقص کیا ہوتا ہے تیسری چیز ناقص ہوتی ہے یا معطل اللام ہوتا ہے معطل اللام تو ناقص کو معطل اللام کہتے ہیں اس میں لام کلمے کی جگہ حرف علت آتا ہے تو آپ کو کلیئر ہوئی یہ بات جو میں نے بتائی ہے معطل فعل کیا ہوتا ہے جس میں معطل علت سے نکلا ہے علت ہوتی ہے کمی بیماری کمزوری علیل بھی اسی سے بنا ہے یعنی جس کے روٹ ورڈ میں یعنی جس فعل کے روٹ ورڈ میں حرف علت آ جائے وہ فعل معطل کہلائے گا حرف علت کو کیوں کہتے ہیں حرف علت حروف علت کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ لیک لیٹر ہوتے ہیں مطلب وہ جیسے بیمار ورڈ ہوتے ہیں نا بیمار سک لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ 6 لیٹرز جو ہیں وہ آپ کے فا کلمے میں آ جائیں یا عین میں آ جائیں لام میں آ جائیں ٹھیک ہے تو وہ ان کو پھر ہم اس فعل کو ہم پھر معطل فعل کہتے ہیں معطل فعل کہتے ہیں فعل معطل بھی کہہ سکتے ہیں اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں معطل العین یا اجوف پڑھ رہے ہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں معطل العین یا اجوف کا مطلب ہوتا ہے مڈل میں لام عین کلمے پہ آپ کا حرف علت آ جائے اور یا معطل العین بھی کہہ سکتے ہیں جیسے قالا ہے تو اب اس میں دیکھیں قالا میں کہا یہ معطل العین ہے نا اجوف ہے نا یہ یعنی عین لیٹر کی جگہ اگر حرف علت آ جائے تو وہ اجوف کہلائے گا اجوف کہلاتا ہے بالکل اور اس میں آپ کا کاف و لام آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے اس میں آپ کا یا آ رہا ہے با یا عین آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ کا سین یا را آ رہا ہے اس میں کیا ہے یہ آپ کا اس میں نون واو میم آ رہا ہے مڈل میں جو یہ اس کو کہیں گے اجوف وابی اور اس کو کہیں گے اجوف یائی
ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو یہ آہستہ آہستہ خود ہی یاد ہو جائیں گی, ان کو وہ نہ گھبرائے نہیں, بس آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کالا کے اندر الف جو ہے وہ واو سے بدلا ہوا ہے, اور واو جو ہے وہ مڈل میں آ رہا ہے, اس لیے یہ فعل اجوف کہلائے گا. فعل معطل کی کون سی قسم کہلائے گا؟ اجوف. فعل معطل کی قسمیں ہوتی ہے نا, مثال ہوتی ہے, ابھی جو میں نے آپ کو پہلے وہ پڑھایا ہے اس میں مثال, پھر مثال کیا ہوتا ہے, اور اجوف کیا ہوتا ہے, اور ناقص کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فا کلمے کی جگہ حرف علت آ جائے, بو یا یا. اجوف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مڈل والے عین کلمے کی جگہ حرف علت بو یا یا آ جائے پیٹ میں. ناقص وہ ہوتا ہے کہ آپ کے لام کلمے میں کیا ہو جائے, بو یا یا آ جائے. تو یہ تینوں اس کی قسمیں ہیں فعل معطل کی. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اجوف پڑھ رہے ہیں, مڈل میں اگر حرف علت آ جائے تو کیا ہوتا ہے. اب یہ کیسے, یہ روٹ ورڈ تھا نا, یہ باب کون سا ہے, مجھے کوئی بتائے گا یہ کون سا باب ہے؟ اولا یقولو ٹیچر, یہ آپ معطل عین آپ ابھی آپ نے بتایا. نہیں میں پوچھ رہی ہوں کہ باب کون سا ہے؟ نصر ینصرو. نصر ینصرو ہے. اب نصر میں یہ ہوتا ہے کہ نصر ینصرو میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس تینوں پہ زبر آتی ہے نا. تو یہ روٹ ورڈ کیا ہے, کاف وا لام ہے, وہ لام ہے, تو قوالا تھا نا. اب قوالا عربیوں کو پڑھنا مشکل لگا تو انہوں نے کیا کر دیا, اس واو کو الف میں چینج کر دیا. آسان سی بات ہے, لیکن الف میں کیوں چینج کیا, یا میں کیوں نہیں چینج کیا, یا میں کیوں نہیں چینج کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے زبر ہے. اس سے پہلے زبر ہے, اگر اس سے پہلے زیر ہوتی تو یا میں چینج کرتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی آپ کا زوارا تھا, زوارا روٹ ورڈ اس کا زوارا, اور آپ کا کیا ہو گیا, زارا ہوا, کیونکہ پیچھے جب بھی حرف علت کے پیچھے زبر والا جو پہلا والا حرف ہے وہ مفتوح ہو, زبر والا ہو, تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا. زیر والا ہو تو یا میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ با یا عین تھا نا, با یا آ, یہ روٹ ورڈ ہے. تو یہ آپ کا کون سا, با یبیو ضرب یضرب. تو آپ کا با یا, اب یا سے یا جو حرف علت ہے یہ اجوف ہے, مڈل میں آ رہا ہے, تو اس سے پہلے زبر ہے, تو اس کو الف میں چینج کریں گے تو یہ با آ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آسانی سے پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی اسی طرح سے ہوا ہے. میں پہلے آپ کو یقولو کا بتا دیتی ہوں. یقولو کیسے بنا ہے. اصل میں کیا تھا, نصر ینصرو ہوتا ہے نا, ینصرو, یفعل یفعلو کچھ بھی کر لیں, ینصرو کر لیں. ٹھیک ہے. اب فعل یفعلو بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مرض نہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, روٹ ورڈ ڈالنا ہے. تو یہاں پہ تو زبر ہی رہے گی. ٹھیک ہے. نون کی جگہ ہمارا کیا آئے گا, وہ کاف آئے گا, اس کے اوپر سکون آئے گا, اور سواد کی جگہ ہمارا وہ روٹ ورڈ ہے تو وہ آئے گا, اور اس کے اوپر کیا آئے گا, پیش آئے گا, اور لام کی جگہ ہمارا کیا ہے, یعنی اس کا را کی جگہ ہمارا کیا ہے, لام ہے, تو ہم وہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر پیش لگا دیں گے. تو فعل یفعلو ہے نا وزن اس کا, فعل یفعلو. تو یہ میں نے یفعلو لکھ دیا نا, یفعلو لکھا ہے نا, یقبلو بن گیا. یقبلو. اچھا یہ کیسے بنے گا, یہ کیسے بنے گا. اب یہ یقبلو میں نے بنایا نا, فعل یفعلو, جو یفعلو ہوتا ہے نا, پیش کو شفٹ کر دیں گے, پیش کو شفٹ کر دیں گے. ابھی یہ دو ہے نا, دو بندے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو ہے بیمار ہے, اور یہ والا جو ہے ہیلدی ہے, اور اس کے پاس سامان بھی نہیں ہے. تو اب یہ اس سے ریکویسٹ کرے گا نا کہ میرا سامان اٹھا لو پلیز. تو پھر یہاں پر کیونکہ یہ بیمار ہے تو وہ ہیلدی بھی ہے, تو اس کو سامان دے دے گا, اپنا وہ لے لے گا, اور یہ یہاں پہ سکون آ جائے گا, یہ سکون میں آ جائے گا, اور اس کو پیش مل جائے گی, اس کا بکسہ اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے مولانا وہاں پہ جیسے ماضی میں ہم نے چینج کیا تھا واو کو الف میں, یہاں کوئی چینج نہیں آئے گا. نہیں, یہاں پر آپ نے کیا کیا, یہاں کوئی چینج نہیں آیا. ماضی میں ہم نے الف کو یہاں چینج پر کیا, صرف حرکت چینج ہوئی ہے.
کبھی کبھی حرف واو، چینج ہوتا ہے. اچھا، جب بھی آپ تعلیل کریں گے تو مدارے میں نا حرف علت واپس آ جاتا ہے. ہاں مدارے میں نہیں ہاں واپس آ ٹیچر نے جاتا ہے. بتایا وہ تھا. ایک الگ بات ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں وہ روٹ ورڈ ہے یا یا روٹ ورڈ ہے, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو سمجھو کہ اس لفظ کا کالا کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے بیچ میں مڈل لیٹر. اور اگر آپ دیکھیں یا دیکھیں جیسے یہاں پہ یبی او میں تو با یا عین روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یا مضارع میں واپس آ گئے. دوسری بات یہ کہ تعلیل جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے وہ آپ کی کہ اس طریقے سے حرکت پیچھے آگے پیچھے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے کہ حرف ہی بدل جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے حرف نہیں بدلا, یا ہم نے حرکات کو ٹرانسفر کیا پیچھے, ٹھیک ہے. تو دو طرح سے تعلیل ہوتی ہے, لکھیں اچھا اپنے اس کی ہاتھوں وجہ سے. یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ٹیچر ماضی میں حرف اچھا بدل معلومہ اس جاتا کی ہے وجہ یہ بھی اور مدارے میں حرکت بدل جاتی ہے نا, ایسے کرتے ہیں. ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, کہیں بھی کچھ بھی ہو یا معلومہ سکتا اس ہے. کی وجہ نہیں, معلومہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ مضارع میں واو کے پیچھے جگہ خالی تھی, حرکت لے سکتا تھا, ماضی میں حرکت لے نہیں سکتا تھا, آلریڈی حرکت نہیں, اس ماضی میں آپ نے وہی, اس کا رول یہی ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر آ جائے, فتح آ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کس میں چینج کر دیتے ہیں, وہ یا میں چینج کر دیتے ہیں. فتح ہی آئے گی, یا چینج ہوگی, جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا با یا, تو یہاں پر بھی آپ کا کیا ہے, پہلے فتح ہی آ رہی ہے تو آپ نے اس کو الف میں چینج کیا ہے. تو یہ رول نمبر 1 ہے, یہ اجوف کا رول نمبر 1 ہے کہ اگر حرف علت جو ہے اس سے پہلے زبر آ معلومہ رہی ہے ذرا تو لکھوا دیں گے یہ رول. میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی, میں آپ کو ریڈی دے دوں گی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ان کو لکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ ابھی اس کو پہلے سمجھ لیں اگر تھوڑا حرف علت سے پہلے, ہاں لکھ لیں. اگر حرف علت سے ٹھیک, پہلے آپ کا جو ہے فتح آ جائے تو اس کو آپ حرف علت کو کس میں بدلیں گے, الف میں بدلیں گے. یہ پہلا رول ہے, یہ رول آپ کو لکھنے پڑیں گے اور پریکٹس کرتے کرتے یاد ہو جائیں گے. اب قرآن مجید میں پھر جو لفظ بدلے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا بھائی یہ یقبلو ہونا چاہیے تھا, یہ قولو کیوں آ رہا ہے, تو اس میں تعلیل ہوئی ہے نا, اس میں تعلیل ہوئی ہے, اس میں آپ نے تعلیلات, اسی کو تعلیلات کہتے ہیں. اور یہ ٹاپک جو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سیریس سے لے لینا پڑے گا آپ لوگوں کو, اور یہ کوئی اتنا آپ کو بار بار نہیں بتائے گا ایک چیز. دوسرا رول یہ ہے کہ اگر حرف علت کے اوپر, اگر حرف علت جو ہے وہ آپ کا متحرک ہو, لکھیں, اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو, اس کے ما قبل ساکن ہو, یہ لکھ لیں. اگر حرف علت جو ہے وہ کیا میں نے بتایا تھا, حرف علت جو ہوتا ہے وہ متحرک ہو, اور اس سے پہلا والا اور اس کا ما قبل ساکن ہو, تو حرف علت کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں تو کچھ اور ہوا نہیں نا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اگلا ایک پوائنٹ اس میں اور بھی ہے, وہ لکھیں کہ حرکت دے دی. اب ہم کیا کریں گے, جو تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا حرف علت ہوگا اس کو ما قبل جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. اب یہاں پہ تو آلریڈی وہ تھا نا, وہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی, پیچھے پیش ہے اور پیچھے پیش ہے اور وہ ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی چینج کرنے کی. لیکن اس میں تیسرا یا دوسرا پوائنٹ جو بھی آپ لکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پھر تیسرا پوائنٹ میں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ حرف علت کو ما قبل جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف علت کو ما وہی جو قبل, کالا میں ہوا ہے, ہاں جو قوالا کالا, میں ہوا, یہ تیسرا پوائنٹ ہے, وہ والا پوائنٹ پھر یہاں پہ آئے گا, قوالا سے کالا ہوا نا. تو وہ آپ کا کیا ہوا, وہی پوائنٹ والا یہاں پہ دہرایا جائے گا. لیکن یہاں پہ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ پیچھے پیش آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے, ابھی میں آپ کو کرواؤں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو چلے گا کس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ یبیعو کیسے بنا ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
با آ یبیو یعنی آپ کا دربا یدربو ہے نا, تو دربا کا تو آپ کا اس کو تو آپ کا پتہ یعنی فعل یفعل فعل یفعلو کر لینا, ٹھیک ہے نا. باپ دربا یدربو ہے بٹ ہم فعل یفعلو کریں گے نا, تو یفعلو پہ جب ہم روٹ ورڈ ڈالیں گے اپنا یفعلو, اگر آج اب تھوڑا سا بھی سیکھ جاتے ہیں نا تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. یفعلو, اب اس میں آپ نے کون سا روٹ ورڈ ڈالنا ہے, با یا این, تو یا تو ویسے ہی رہتا ہے وہ ایکسٹرا ہے. فا کی جگہ آپ کیا لگائیں گے, با یا این, یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے نا, با یا اور این یہ روٹ ورڈ ہے. تو آپ نے با یا کو ایسے لکھ لیا اور فا کی جگہ آپ نے با ڈال دیا. با پہ جو حرکت ہے وہ سکون ہے تو یا میں سکون ڈال دیں, فا پہ سکون حرکت ہے تو یا میں سکون ڈال دیں. پھر آپ کا این کلمہ جو ہے وہ یا ہے, تو یہاں پر آپ لکھیں گے یا, ٹھیک ہے. اب یہاں یا کے نیچے زیر ہے, این کلمے کے نیچے زیر ہے, حرکات یہی لگانی جس پہ لگی ہیں, بس لیٹر یہاں سے اٹھا کے یہاں ڈالنے. لام جو ہے اس کی جگہ آپ کا این ہے, تو این کے اوپر کیا ہے, وہ پیش ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا. اب دیکھیں ابھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے. کیا طریقہ کرنا ہے آپ نے, کہ جو آپ کا حرف علت ہے وہ آپ کا متحرک ہے اور پیچھے ساکن ہے, تو آپ اس کی حرکت کو کدھر کریں گے, پیچھے ٹرانسفر کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر سکون آ جائے گا اور وہاں سے سکون ختم ہو جائے گا, یبیعو ہو جائے گا. سمجھ آ گئی. اور یہاں پر بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, صرف آپ نے کیا کیا ہے, ٹرانسفر کیا ہے, یبیعو بن گیا. دوبارہ کروں یا سمجھ آ گئی ہے؟ باجی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. اچھا یفعلو ہے نا, میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر. اچھا بتاتی ہوں. یفعلو ہے نا, یفعلو ہے نا, اب یفعلو کے اندر آپ نے اپنا روٹ ورڈ با یا این ڈالنا ہے, کیونکہ یہ باپ دربا یدربو سے ہے, تو ہم اس میں وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, فعل یفعلو ہوتا ہے, تو ہم یفعلو میں یہ روٹ ورڈ ڈالیں گے. اب آپ نے کیا کیا, یہ تو ایکسٹرا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لکھ دیں گے یا کے اوپر زبر, ٹھیک ہے. فا کلمے کی جگہ یہ آپ کا فا کلمہ ہے, اور یہ آپ کا عین کلمہ ہے, اور یہ آپ کا لام کلمہ ہے. ان کی جگہ آپ نے یہ روٹ ورڈ لگا دینا ہے. فا کی جگہ آپ کیا لگائیں گے, با لگائیں گے. فا کے اوپر سکون ہے, آپ نے بھی سکون لگا دیا, ٹھیک ہے. پھر عین کلمے کی جگہ آپ نے یا لگانا ہے, یا لگا دیا. اب یا کلمے کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے, تو آپ نے یا کے نیچے زیر دے دینی ہے. پھر آپ کا لام ہے, لام پہ پیش ہے, لام کی جگہ آپ نے کیا لگانا ہے, عین لگانا ہے, عین لگا کے اوپر پیش لگا دیں. تو یہ آپ کا کیا بن گیا تھا, یب, یہ اصل میں یب جی او بنا تھا, یہ بنا تھا آپ کی یہ والی شکل بنی تھی. ہاں اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نا, اور یب جی او یہ بنا تھا آپ کا اصل. اب یب جی او ان کو پڑھنا مشکل لگا, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ رول کیا بنایا پھر انہوں نے, کہ بیمار لیٹر کے اوپر اگر وہ متحرک ہو تو اس کے پیچھے جو ہے اگر ساکن ہو تو اس کی حرکت کو پیچھے دے دیتے ہیں. میں نے آپ کو سٹوری بتائی نہیں کہ دو بندے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک کے پاس لگیج ہے اور وہ بیمار بھی ہے, اور دوسرا جو ہیلتھی ہے اس کے پاس وہ سامان بھی نہیں ہے. تو یا تو وہ اس کو بولے گا کہ اپنا سامان مجھے دے دو, یار تم بیمار ہو میں تمہارا سامان اٹھا لیتا ہوں, یا یہ اس سے ریکویسٹ کرے گا کہ یار تم خالی ہو تو میرا سامان اٹھا. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی شاپنگ کر کے کچھ جا رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے, تو اس کو آپ ایک سٹوری بنا لیں. اب اس کا کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بیمار ہے, اس کی حرکت زیر ہے, اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے ہیلدی لیٹر کے, اور اس کو سکون کو آپ گرا دیں گے. اور جب اس کی حرکت پیچھے چلی جائے گی تو یہ سکون میں آ جائے گا نا, بیمار کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا سامان پیچھے دینے سے, تو یہ یبیعو بن جائے گا. جی جی. اور اس میں تیسرا رول یہ والا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو میں نے پہلا رول نمبر 1 اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یا سے پہلے زیر آ ہی رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر یہاں واو آ رہا ہوتا اور یہاں زیر آ رہی ہوتی تو ہم واو کو یا میں چینج کر دیتے, ٹھیک ہے. اگر یہاں واو ہوتا اور پیچھے زیر آتی تو پھر ہم واو کو یا میں چینج کر دیتے. یہ تیسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے نا جس میں ہم چینج کرتے ہیں, صحیح, وہ تو آٹومیٹکلی رول کے مطابق ہے نا, یا سے پہلے زیر ہے. یہ آپ لوگوں کو ایسی اتنی آرام سے آ جائیں گی چیزیں, فکر نہیں کریں آپ. بس آپ کو تھوڑا سا اٹینٹیو رہنا ہے اور کلاس کو مس نہیں کرنا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ. اچھا, اور یہ بار بار اس طرح سے کوئی پڑھائے گا بھی نہیں آپ کو. اور گرامر کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی.
کہ کیا بول رہے ہیں, اس کی لینگویج اتنی مشکل ہوتی ہے. میں آپ کو بھیجوں گی, آپ کو پڑھ کے پاگل ہو جائیں گے آپ لوگ. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پھر اسٹوڈنٹ کو آسان وے میں. تو زارا یزورو میں بھی یہی ہوا. اب زارا یزورو کو ہم دیکھ لیتے ہیں, تو یہ بھی کالا یقولو کی طرح ہی ہے. زاورا ہوگا اور وہ سے پہلے فتح آ رہی ہے تو الف میں چینج کر دیا, زارا ہو گیا. یزورو, یہ یزورو تھا, اور اس میں بھی آپ کا کیا ہوا ہے کہ پیچھے حرکت گئی ہے اور وہ یزورو بن گیا, یکولو کی طرح. جیسے ہم نے اس کو چینج کیا تھا نا, یکبلو کی طرح ہے یہ بھی. اچھا, اس میں ضرورت نہیں ہے, آپ خود کر کے دیکھیے گا. با یبیو میں نے کرا دیا. سارا یسیرو کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے سین یارا, یہ بھی بالکل اس کی طرح ہوگا. سین یارا سا یا را بن جائے گا, یا سے پہلے زبر ہے تو الف میں چینج کر دیا. اور یسیرو جو ہے وہ یبی او کی طرح کیا بنے گا, پہلے وہ یفعلو کے وزن پہ آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کا ظاہر روٹ ورڈ ڈیفرنٹ ہے. سین یارا ہے تو کیا بنے گا, یس یہ رو بنے گا, یس یہ رو بنے گا. پھر اس میں جب آپ تعلیل کریں گے, وہ جو بیمار لیٹر اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو وہ آپ کا یسیرو بن جائے گا. ٹھیک ہے, کر کے بتاؤں یا صحیح ہے؟ خود بھی کریں نا. اور ناما ینومو میں بھی کیا ہے, وہ کالا یقولو کے. اچھا, ناما ینومو کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ناما ینومو ہے نا, یہ آپ کا تھوڑا یہ کس باب سے بنے گا؟ ناما نہیں, ناما ینامو سے نہیں ہے. ناما تو ینامو تو لکھا ہوا ہے نا, وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں کیا ہے ناما, اصل میں کیا ہے؟ اچھا, اصل میں ناما کیا ہے, روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ نواما, نواما, نواما ہے نا, نواما ہوگا. ہاں, نوامی ہوگا. ہر سارے تو اسی سے نہیں آتے نا, فعالہ سے. نوی ماں ہوگا. اب کیا ہے آپ کا حرف علت ہے آپ کا, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے, آپ اس کو الف میں چینج کریں گے تو ناما کون سا باب ہوگا؟ یہ بنے گا سامیہ یسمعو. یہاں پہ زبر آ رہی ہے نا, تو جب یہاں پہ زبر آتی ہے تو دو باب بنتے ہیں نا, ایک باب فتحہ بنتا ہے اور ایک جو ہے باب سامیہ بنتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس سے آ رہا ہے, نوا ماں سے آ رہا ہے یا نوی ماں سے آ رہا ہے. نوا ماں فتح یفتح ہوتا تو نوا ماں یا, اور یہ یفتح سے جو ہے وہ آپ کا یا ناموں میں بنا کے بتاتی ہوں پھر آپ کو. برحال اسی سے معلومہ بنا اس میں الف ہے تو پھر نواما ہوگا نا. الف اس ہے میں تو دیکھیں الف ہے نا, نون کے بعد ناما ہے تو ہاں الف کی جگہ زبر ہوگا نا. نہیں, تو یہ واو سے پہلے زبر ہے واؤ نا, پہ تو زبر ہاں ہونا چاہیے. واو پہ زبر ضروری نہیں ہے, واو پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, واو سے پہلے زبر ضروری ہے تب الف میں چینج ہوگا. واو پہ زبر ضروری نہیں ہے, واو سے پہلے زبر ضروری ہے. پہلا رول کیا لکھوایا ہے میں نے, اچھا, تو پہلے زبر ضروری ہے. تو اب آپ کا یہ کیا ہو جائے گا, واو پہ کچھ بھی آ جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سمان ہی ہے نا, جو بھی ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حرکت آ رہی ہے, حرکت سمجھو سمان ہے. اب یہ کیا ہے کہ آپ کا پیچھے زبر آ رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو چینج کریں گے تو نام میں ہو جائے گا. اب آپ آئیے باب سمیہ سے کیا بنتا ہے, یسمعو, فعلا یفعلو ہے نا, یہی ہوتا ہے نا یفعلو. سمیہ یسمعو یفعلو. اب اس میں ڈالیے آپ اپنا نون واو میم, تو کیا بن جائے گا, یا فا کی جگہ کیا لگائیں گے, نون, فا کی جگہ نون لگانا تھا یہاں پہ, سوری. آپ دیکھیں یفعلو ینومو, ہاں ینومو بن جائے گا نا. آپ کو تو خود بنانا آنا چاہیے, فٹافٹ بنائیں, زبانی بنانے لگ جائیں گے آپ, فکر نہیں کریں. ینومو بن جائے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. یفعلو ینومو, ینومو بن گیا اس وزن پہ. اب آپ اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں, ٹھیک ہے, اور یہ کیا بن جائے گا, پیچھے زبر آ جائے گی نا, جب زبر کے حساب سے الف میں چینج ہوگا تو ینامو بن جائے گا. بس. اب آپ اس کو فتحہ سے بنا کے دیکھیں, فتحہ سے نہیں بنے گا, یہ فتحہ یفتح ہوتا ہے. تو اگر ہم فتحہ سے بنائیں تو یہ تو ینامو بن جائے گا, اسی طرح بنے گا یفعلو کے وزن پہ. یہاں پر کیا ہوگا, یہ آپ کا اگر اس کو نوا ماہ کرے نا تو نوا ماہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے, یہ باب سمیہ سے ہی آتا ہے. جب ان کو مشکل لگتا ہے نا نوا ماہ یا علامہ عملہ,
تو وہ اس کی حرکت کو چینج کرتے ہیں. اب سما ان کو مشکل لگ رہا تھا سما پڑھنا. معلومہ نوا ماں کو ناما میں نہیں کنورٹ کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. نوا ماں کو ناما میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ دونوں بابوں سے آ رہا ہو سکتا ہے دونوں بابوں سے آ رہا ہو، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ سمیہ سے ہے، کیونکہ نوا ماں پڑھنا مشکل ہے. جہاں پہ عربوں کو، اب دیکھو سما ان کو پڑھنا مشکل تھا نا، سما آ، تو انہوں نے کیا کر دیا، سامیہ کر دیا. سامیہ بیوٹیفل بھی لگتا ہے نا، اور پڑھنا بھی آسان ہے. آگے اپنے اور بھی سیغے بنانے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم سما ہی رکھیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، نوا ماں ہی رکھیں گے تو یہ آپ کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، آپ کے پیچھے زبر ہونی چاہیے الف میں چینج کرنے کے. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کو لے کے. اور یہ آپ کے تینوں ہو گئے. ان کو کاپی میں آپ نے تینوں کو بنانا ہے، ساروں کو بنانا ہے. یہ بک آپ کے پاس ہے نا، سب کے پاس، تو اس کو آپ نے بنانا ہے اور میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو یہ ہوگا. ابھی تو ہم اجوف پڑھیں، اجوف سب سے آسان ہے، مثال بھی آسان ہے، بٹ اجوف جو ہے نا اس کو تھوڑا سا. یہ بک آپ نے سینڈ کی ہوئی ہے؟ کی ہوئی ہے، میں گروپ میں دوبارہ ڈال دوں گی. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ڈال دے. یار میری تھوڑی جان چھوڑو نا، تھوڑا خود بھی اپنا ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیا کرو، گروپ میں ڈال دو. دیکھیں میں آپ کتنی پرابلم میں ہونا، کتنی پرابلم میں ہونا میں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ہسبینڈ بیمار ہیں، ان کا چلے کوئی بہن مجھے کوئی بہن گروپ میں ڈال دینا، تو وہ آپ لوگ تھوڑی سی ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے، اپنے لیے آسانیاں گے. میں کہاں سے وہ کورس ڈھونڈ کے آپ کے لیے لائی اور وہ آپ لوگوں کو میں نے دیا ہے. تو یہ اس طرح کرنا پڑتا ہے، ورنہ زندگیاں آگے نہیں چلتی. اچھا ان آگے پڑھے ارم، ان افعال میں ان افعال میں کئی تغیرات یعنی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جیسے اولا اصل میں قبلہ ہے، اور یقولو یقولو. سارا اصل میں سیارہ ہے، اور یسیرو یسجرو. نامہ اصل میں نویمہ ہے، اور ینامو ینممو. سمجھ آ گئی ان باب سب؟ افعال معطل العین میں ان کو ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کرتے وقت مزید کئی تغیرات ہوتے ہیں، جو یہ ہیں. اچھا، ضمائر متحرکہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. ضمائر متحرکہ کیا ہوتے ہیں؟ کتنی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں. یہ کہیں پر بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی سوائے مدینہ بکس کے. ایک جگہ پہ کہیں بھی جمع نہیں ہوتی ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ اب ضمائر متحرکہ کیا ہوتے ہیں؟ ان ضمائر کو کہتے ہیں جن پر حرکت ہو، جیسے تا، تو، تی اور نون پہ زبر ہے نا، یہ نون نسوہ ہے، اس پہ زبر آتی ہے، تو یہ ضمائر متحرکہ ہوتے ہیں. اور ضمائر جو ہوتے ہیں ساکنہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو جن پر حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو، جیسے ذہبو، ٹھیک ہے، ذہبت، ذہبا. یہ تین صیغے جو ہوتے ہیں نا، ذہبا، ذہبت اور ذہبو، ان میں ضمائر ساکنہ ہوتے ہیں. اور باقی جن کے پر حرکت آتی ہے وہ انہوں نے بتا دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. اچھا اب آپ آگے ماضی میں پڑھیں. ماضی میں سوائے ذہبا، ذہبو اور ذہبت کے تمام ضمائر متحرک ہیں، جبکہ مدارے میں تذہبنا اور یذہبنا کے نون کے علاوہ باقی سب ساکن ہیں. مضارع میں تو آسان ہے، مؤنث کے جو صیغے ہیں دونوں وہ آپ کے کیا ہیں؟ وہ آپ کے کیا ہیں؟ متحرک ہیں، باقی سب ساکن ہیں. نون پہ زبر آ رہی ہے نا، تو وہ آپ کے کیا ہیں؟ وہ آپ کے متحرک ہیں، اور ان کو ضمائر ہی کہتے ہیں نا. اچھا، اور تو اس میں ٹیچر ذہبہ میں بھی جو با ہے اس پہ تو زبر آ رہی ہے. ہاں لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ذہبہ، ذہبو اور ذہبت کے تمام ضمائر متحرک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں ہوبا ہے، ہم ہے اور ذہبت. اچھا ایک منٹ، ماضی میں سوائے ذہبہ، ذہبو اور ذہبت کے تمام، ان کے علاوہ تمام ضمائر متحرک ہیں، سوائے ذہبہ، ذہبو اور ذہبت. وہی میں پوچھوں کہ ذہبہ میں تو حرکت ہے ٹیچر، ذہبہ میں تو حرکت ہے، تو با پہ پھر یہ کیسے ساکن ہے؟ ذہبو اور ذہبت میں تو ساکن کیسے؟ ذہبو اور ذہبت میں بھی ہیہ ضمیر ہے نا، ضمیر تو ہیہ ہے نا.
اور ذہبہ میں ہوا ہے, ذہبو نہیں میں مولما ہم ان کا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ذہبہ کے اوپر تو زبر ہے پھر لکھا ہے. وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب وہ تینوں کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں جن ضمائر کے اوپر جو ضمائر ہیں، تا ہے، تا پہ زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے، نون پہ زبر آتی ہے، یہ سارے ضمائر جو ہیں یہ آپ کے کیا ہیں، یہ متحرک ہیں، ان کے اوپر حرکت آ رہی ہے. یہاں فعل کی بات ہو رہی ہے، یہاں ضمیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں فعل کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ذہبہ کا صیغہ، ذہبو کا صیغہ اور ذہبت کا صیغہ، یہ آپ کے کیا ہیں، یہ ان کے ضمائر ساکن ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی تمام ضمائر جو ہیں متحرک ہیں. آپ جائیے آگے جائیے، کتنے کون کون سے آتے ہیں، ذہبتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ذہبنا پہ جائیے، ذہبتا پہ جائیے، انت، ذہبتما انتی، انتم. جتنے بھی. تو اچھا اس چیز ہوا. کو سیکھیں جو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ضمائر متحرکہ ہوتے ہیں اور ضمائر جو ہوتے ہیں جن ضمائر پہ حرکت آ جاتی ہے، ضمائر کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ فعل کی بات نہیں ہو رہی کہ ذابہ پہ حرکت آ رہی ہے، اچھا ضمائر کی اچھا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح. ضمائر جن کے اوپر حرکت آئے گی وہ ضمائر متحرک ہوں گے. جیسے نون ضمیر ہے، اس کے اوپر آپ کا زبر آ رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا. اب یہ دو پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کو لکھنا ہے آپ نے. ضمائر متحرکہ ہوتے کیا ہیں، اور پھر ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمائر ساکنہ اور ضمائر متحرکہ. وہ کہاں آتے ہیں، یہ اس میں سے آپ نے نوٹس بنانے ہیں. اور یاد تو نہیں ہوگا، جلدی یاد نہیں ہوگا، سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو، ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کوئی. مضارع میں صرف دو صیغے، دو ضمائر متحرکہ اچھا ہیں. یہ والا صیغے پوائنٹ کلیئر ہوا نہیں ٹیچر مجھے، کہ ان کو ضمائر متحرکہ کیوں کہتے ہیں؟ بس دو طرح کے ضمائر ہیں، کچھ ضمائر جو ہیں وہ متحرکہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، فعل ماضی میں جو پہلے 5 صیغے ہیں نا، ان کے اندر آپ کی ضمائر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساکنہ آتے ہیں. سمجھ جائیں اس بات کو، پہلے 5 صیغوں میں. اور جو آگے چھٹے صیغے سے لے کے جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں ان میں متحرکہ آتے ہیں. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آپ فعل کو مت دیکھیں، آپ ضمائر کو دیکھیں، اس کے اندر جو ضمائر آ رہے ہیں ان کو دیکھیں. وہ ضمائر جو ہیں ہوا ہے، یہاں پہ ہم ہے، یہاں پہ ہیا ہے. ہوا ضمیر ہے نا. ہاں، تو ہما ضمیر بھی اور ہم ضمیر بھی اور ہما بھی آتی ہے اور ہیا بھی آتی ہے. تو یہ پہلے 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان میں ضمائر جو ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے. اور پھر اس کے ان پہلے 5 صیغوں کے اندر جو پہلے ہوا ہوگی نا. ہاں دیکھیں ماضی میں سوائے ذہبہ، ذہبو ٹیچر اور بس یہ پہلے ذہبت. بتا دیجیے کہ ساکن کس کو کہہ رہے ہیں یہ، اور متحرک کس کو؟ ان کے نزدیک ساکن اور متحرک کی کیا ڈیفینیشن ہے ضمائر میں؟ ضمائر جس کے پر حرکت آ جائے گی وہ ضمائر متحرک ہیں، اور جن کے پر جن پہ سکون آئے گا وہ کیا ہے، وہ آپ کے ساکنہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ سکون آئے. اب ہوا پہ کہاں سکون آ رہا ہے مجھے بتائیں، ہوا پہ زبر آ رہی ہے نا، آ رہی ہے نا، ہیا میں زبر آ رہی ہے جی نا. اچھا، آپ ہیا دیکھ رہے پہ ہیں بھی سکون نہیں ہے، ہوا، ہیا اور ہوم پہ بس سکون ہے. یہ اگر ضمائر کی بات اچھا، کریں تو اس میں سے دو بس ضمیریں یہ تو 3 ساکن ہیں. 2 ضمیریں جو ہیں وہ تو ہڈن ہے نا، تو اسی میں ضمیر بارز آ رہی ہے نا. ذہبو میں اس کی مثال ہم نے واو کی دی ہے کہ بہت ساکنہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ضمائر آتے ہیں وہ آپ کے. اچھا یہ 2 طرح سے ہوتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا نا آپ کو الگ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اس کو بتانا پڑے گا مجھے، شاید یہ لوگ آگے خود ہی اس بک میں بتا دیں انگلش میں بھی، تو اس کو میں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گی. یہ 2 طرح سے آتے ہیں. ایک تو میں جیسے بتا رہی ہوں نا، پہلے 5 صیغے جو ہوتے ہیں وہ ان کے وہ پہلے 5 صیغوں کو وہ کہتے ہیں یہ متحرک ضمائر ہے. یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے 5 صیغوں میں آپ کے متحرک ضمائر ہیں، پھر آپ کے ساکن ہیں. تو اس طریقے سے بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا الگ کر کے پڑھ لیں گے. ابھی آپ اس کو جیسے یہ بتا رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا لیسن رہ جائے گا. تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ ضمائر جو ہوتے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں، ساکن بھی ہوتے ہیں. اور متحرک کی مثال جیسے تا، تو، تی اور نا ضمیر ہے یہ، اور ضمائر ساکنہ ان کو جن پر حرکت نہ ہو. اب دیکھیں یہاں پر آپ کی یہ ضمیر ہے نا، واو ہے نا، اب اس کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. تو یہ آپ کی کون سی ضمیر ہو گئی؟ ساکن ہو گئی نا. تو جہاں پر ہوگا ساکنہ، ہاں ساکن ہوگی. بالکل. تو آپ کے انتم ضمیر ہے، انتم ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟
अंतुम, क्या वो मुतारिक है? नहीं, मुतारिक तो नहीं है, साकिना है। नहीं अंता, अंती, उन्होंने पूरी मिसाल नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि ये जो 3 है ना, ये 3 सीगों में जो ज़मायर आते हैं ये आपके मुतहरिक हैं और बाकी सब साकिना है। ये सिर्फ सिवाय इन 3 सीगों के तमाम ज़मायर मुतहरिक हैं। यानी इन 3 सीगों के अंदर बता रहे हैं कि ज़मायर जो आ रहे हैं वो साकिन है और बाकी के सारे मुतहरिक हैं माजी के अंदर। तो ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको, ये 2 तरीके से समझाया जाता है, एक तरीके से नहीं समझाया जाता, ये डिफरेंट तरीके से समझा रहे हैं। मुझे आपको एक और तरीके से इस चीज को समझाना पड़ेगा और वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। अभी इसको एज इट लिख लें, क्या कह रहे हैं वो। जब दूसरे तरीके से समझेंगे फिर आपको पूरी कंप्लीट स्टोरी समझ में आएगी। सही है, ऐसे नहीं आएगी। 2 तरीके से समझाया जाता है और एक दफा यहाँ फिर पर हमें समझना पड़ेगा। हाँ, दूसरे तरीके से भी समझना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह या तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी आपको, ठीक है, अलग से एक रिकॉर्डिंग बना के मैं रूम में डाल दूंगी या फिर इस तरह कर दूंगी। अभी मैं यहाँ पे करूंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उसको बिल्कुल अलग से मुझे लेके जाना है। एक क्लासिक तरीका होता है ना, एक हमारा पेंडू तरीका होता है, ये पेंडू तरीके में बता रहे हैं, ठीक है, क्लासिक तरीके में मैं आपको समझाऊंगी फिर। अच्छा जी, जो मदीना यूनिवर्सिटी में बताया जाता है उस तरीके से भी समझा दूंगी ना, तो फिर दोनों तरीके आ जाएंगे। अच्छा जी, अभी ये हो गया, अगले पेज पे चलते हैं, आगे कुछ है। अच्छा पढ़िए, मैं इसको रब भी करती वो हूँ। पेज आया नहीं टीचर पूरा, आएगा अभी, पेज आ जाए। आ जाएगा। आपका नेट थोड़ा वीक है या मेरा वीक है, तो मेरा तो कभी नहीं वीक हो सकता, मेरा इतना पावरफुल नेट है यहाँ पे। अच्छा, फेले माजी में पढ़े। अलिफ, अगर ये फेल अजवफ माजी में मफ्तूहुल ऐन और मदारे में मजमूमुल ऐन हो तो ज़माइर मुतहर्रिका की तरफ अस्नाद करते वक्त इसका पहला हर्फ मजमूम हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसको समझ लें। हाँ, कुलना कुलता, देख समझ लेते कुलना, पहले बात सुने। अगर ये फेल अजवफ, अजवफ फेल की बात हम अजवफ फेल पढ़ रहे हैं, जिसके मिडल जो कलमा होता है वो आपका फेलत होता है, अजवफ वो फेल होता है। अच्छा, अगर ये फेल अजवफ माजी में मफ्तूउल ऐन यानी फ़अला और मुदारे में मज़मूमुल ऐन हो, कौन सा बाब बन रहा है? माजी में मफ्तूउल ऐन और मुदारे में मज़मूम, एक ही बन। हाँ, फ़अला यफ़उलु हो तो ज़माइर मुतहर्रिका की तरफ अस्नाद करते वक्त, ठीक है, उसका पहला हरफ मदमूम हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे, ये आपका सारे जितनी भी चीजें, ये आपका बाब है ना, काला यकूलू है ना, काला यकूलू नसरा यंसुरु है, तो इसका माजी जो है मफ्तूल अलैन है, मुजारे मदूल है। तो ज़माइर की तरफ जब ज़माइर लगाएंगे, आगे ज़माइर लगाएंगे तो पहले लेटर पे आप सिर्फ पेश देंगे, ना जबर देंगे। मुजारे में क्या होता है? मुजारे में ये होता है कि जबर आ रही होती है ना, यहाँ पे यदरेबू है ना, दरबा यदरेबू, जलसा यजलिसु, यहाँ पे जबर आ रही होती है। लेकिन आपने क्या करना है, ये वाली सिचुएशन में जब आप नसरा यंसुरु हो तो आपने शुरू में पेश देना है, और ये उस वक्त होगा, हर वक्त नहीं होगा, हर वक्त नहीं होगा जब आपका फेल जो होगा वो अजवफ होगा, यानी काला यकूलू या इस तरह का कोई होगा। नामा वो नवीमा, हमने और भी फेल पढ़े हैं ना, उसमें एक दो और भी थे जो हमारे, जो हमने जो पीछे पढ़े हैं उसमें वो नसरा यंसुर बाप पे आ रहे थे। अच्छा, दीगर सीगों में क्या, अच्छा ये समझ आ गई आप लोगों को? कुल ना होगा, बस आपने फा के ऊपर आपने पेश डाल देनी है जब आपका नसरा यंसुरु होगा, इतनी सी बात समझ लें। दीगर सीगों में फा की असली हरकत फतह बाकी रहती है, ठीक है। बाकी जो सीगे होंगे काला, कौन कौन से हैं देखें, आपका ये वही जहाबा, जहाबत और जहाबू वाले 3 सीगे नहीं आगे, ये समझ आइए। बाकी 3 सीगे जो हैं जिसमें हमने क्या कहा था कि ज़माइर क्या होते हैं, साकिना होते हैं, बाकी में मुतहरिका होते हैं। तो ये मुतहरिका की तरफ, तो ज़माइर मुतहरिकत की तरफ इस्नाद करते वक्त उसका पहला हरफ मदमूम हो जाएगा। ये सारे ज़माइर मुतहरिका हैं। अभी आप देख लें, ना, ता, तुम, ती, तुन्ना, तू, ना, ये सारे ज़माइर मुतहरिका, इनके ऊपर जबर आ रही है, ठीक है, ये मुतहरिका हैं। अब हालांकि देखो यहाँ तुम पे सुकून आ रहा है, सुकून आ रहा है ना,
تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ یہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری جس کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھانا پڑے گا. تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر آپ نے یہ ضمائر متحرکہ ہیں سارے, کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ 3 ضمائر ساکنہ ہیں, قال, قالت اور قالو میں. یہ 3 صیغے جو ہیں ان کے اندر جو ضمائر ہیں وہ آپ کے ساکنہ ہیں, باقی سب متحرکہ ہیں. تو یہ سارے متحرکہ ضمائر ہیں. اگر متحرکہ ضمائر ہیں لگانے ہیں تو پھر آپ کو پیش لگانی پڑے گی. آپ کلنا نہیں کہہ سکتے, کلتا نہیں کہہ سکتے, کل تم نہیں کہہ سکتے, آپ کو کلتن کہنا پڑے گا. اچھا آگے پڑھیں ابھی دیگر صیغوں میں. یہ تو پڑھ لیا نا. بقیہ حالات میں پہلا حرف مکسور ہوگا. بقیہ حالات, اب بقیہ حالات کیا ہیں؟ میں پہلا ایک مقصور ہاں تو ہوگا. اب بقیہ حالات کیا ہیں بتائیے ذرا. یعنی باقی ابواب, باقی قالا یقولو کو نصر ینصر کو چھوڑ کے باپ کو باقی جتنے بھی ابواب ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, زیر دینی ہے. ٹھیک ہے, تو بقیہ حالات میں پہلا حرف مکسور ہوگا. اب آپ دیکھ لیں سرنا. اب سرنا کا ذرا مجھے بتائیں, سرتا, سرتی, یہ سارے متحرک ضمائر ہیں کہ نہیں ہے؟ نمنا, نمتا, نمتی, نمتنا, یہ سارے متحرک ضمائر آگے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان سے پہلے زیر آ رہی ہے, علامت مضارع پہ زیر آ رہی ہے. تو یہ آپ کا جو باقی ہوں گے نا اس میں باقی حالات جو ہیں, باقی حالات کا کیا مطلب ہے کہ باقی حالات یہ ہیں کہ یہاں پر آپ کا یہ اجوف تھا, اور یہ اجوف جو تھا کس باب سے تھا, ناصرہ ینصرو سے تھا. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے آپ کا, کون سا ہے, باء یبیعو ہے. تو باء یبیعو میں کیا ہوگا اس والے میں, یعنی ضرب یضرب میں کیا ہوگا آپ کا یہاں پہ زیر آئے گا. جب یضرب دیکھیں, یضرب ہوگا, ضرب یضرب ہوگا تو آپ نے یہاں پہ زیر لگانا ہے. اور ایک اور کیا ہے, سمیع یسمعو میں بھی آپ کا زیر آئے گا. نویما, سمیع یسمعو سے نہیں بنایا ہم نے نویما, ٹھیک ہے. اور سارا یسیرو کس سے بنایا, وہ ضرب یضرب سے بنایا. تو یہ 2 ابواب جو ہیں ان میں زیر لگے گی, اور اس باب میں جو آپ کا نصر ینصرو ہے اس میں شروع میں پیش لگی. یہ تو آپ آگے چلیں گے تو ہم ان کو کریں گے نا صیغوں کو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. دوسرا حرف حذف ہو جائے گا, جیسے کہ اوپر انہیں 3 ٹیچر سال. بس یہ بتایا کہ جو نصرہ ینصرو والے ہیں ان میں پیش لگ جائے گی, اور جو باقی سب ہیں ان میں زیر لگ جائے گی. باقی سب نہیں, باقی سب نہیں, 2 باب سب میں بتایا نہیں. کسرہ آ جائے گا. ضرب یضرب, دیکھو اجوف آتا ہی 3 بابوں سے ہے. اجوف جو آتا ہے وہ 3 بابوں میں یوز ہوتا ہے صرف, اور وہ کون سے, ایک نصر ینصرو ہے, ایک ضرب یضرب ہے, اور آپ کا ایک سمیع یسمعو. تو ان کے ہی انہوں نے بتایا, میں اگر اجوف ہوگا تو پھر یہ والی سچویشن ہوگی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پیش لگانی ہے شروع میں. جب آپ صیغوں کی تعلیل کریں گے نا تو زبر نہیں لگا سکتے, اس کو آپ کو پیش میں چینج کرنا پڑتا. یہ میں ابھی آپ کو کر کے بتاتی ہوں نا کیسے کلنا بنتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی تھوڑا سا رک جائیں, ٹھیک ہے. کلنا کیسے بنتا ہے, کل کیسے بنتا ہے, تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, دوسرا حرف حذف ہو جائے گا جیسے کہ اوپر میں مثالوں میں. اب دوسرا حرف کون سا ہے, دوسرا حرف کون سا ہوتا ہے, حذف ہو جائے گا. جیسے کہ اب یہ کیوں حذف ہو جائے گا, کیونکہ جو ہے اس میں التقاء ساکنان پیدا ہو جائے گی, 2 سکون اکٹھے آ جائیں گے. جب 2 سکون اکٹھے آتے ہیں تو پھر حرف علت کی شامت آتی ہے, اس کو گراتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 کام ہوں گے نا, 2 کام ہوں گے جب اجوف ہوگا, 2 کام ہوں گے. باب نصرہ ینصرو میں تو آپ کا کیا ہوگا, شروع میں پیش آ جائے گا. یہ جو 2 باب ہیں سمیع اور یہ آپ کا دوسرا جو ہے ضرب یضرب, اس میں آپ نے زیر لگانی ہے. اور تیسرا کام آپ نے یہ والا جو ہے اس میں آپ نے, یعنی دوسرا حرف جو حذف ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ حرف علت جو ہوگا نا بیچ میں ہی دوسرا حرف کون سا ہوتا ہے, دوسرا حرف وہی ہوتا ہے نا حرف علت, تو وہ گر جائے گا. اب اس کو میں کر کے بتاتی ہوں آپ کا یہ کیسے بنا ہے, ٹھیک ہے, تب آپ کو سمجھ آئے گی. فعل مضارع مرفوع میں کیا ہوتا ہے, فعل مضارع مرفوع کی بات کر رہے ہیں. ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کے وقت اس کا دوسرا حرف حذف ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں ابھی یہ ہے آپ کا یقلنا, تقلنا, اور یہ آپ کا مضارع ہے کہ نہیں, مجھے پہلے یہ بتائیں, پہچان ہے مضارع کی آپ کو, مضارع کیسے پہچانتے ہیں؟ شروع میں علامت مضارع آتی ہے نا, شروع میں علامت مضارع سے
پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے یقلنا, اور یہ دونوں سیغے, یہ انہوں نے کیا بتایا تھا, دونوں سیغے جو ہیں یہ آپ کے ساکن, کیا بتایا تھا, ساکن ہے اور باقی کیا ہے, نہیں دونوں ساکن, دونوں متحرک ہیں اور باقی سب ساکن ہیں. مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے, دو جو نا ضمیروں کے دو ہی سیغے آتے ہیں نا, نون نسبت, وہ آپ کے متحرک ہیں, باقی سب ساکن ہیں, باقی سب ساکن ہیں. اچھا جی, یہ بات یاد رکھنی ہے مضارع میں. اور ماضی میں کیا یاد رکھنا ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ 3 سیغوں کو چھوڑ کے باقی سارے سیغے جو ہیں وہ آپ کے متحرک ہیں, 3 سیغے جو ہیں وہ ساکن ہیں. اچھا جی, اب آپ دیکھیں یقلنا. اچھا یقلنا اصل میں کیا ہوتا ہے, یقلنا, تقلنا, یسرنا, تسرنا, ینمنا, تنمنا. تو یہ اصل کیا ہے, یفعلنا ہوتا ہے نا, ہوگا نا یہ ٹیچر, یفعلنا ہوتا ہے نا, یفعلنا ہوتا ہے نا, یہ تفعلنا ہوتا ہے اور یفعلنا ہوتا ہے. اس میں جب آپ اپنا روٹ ورڈ ڈالیں گے علت والا, تو پھر اس میں جب تعلیل ہوگی تو یہ یقلنا. اور قلنا کیوں بنا ہے, کیونکہ یہ قالا یقولو سے بنا ہے, نصر ینصرو سے ہے. یہ ٹیچر یقبلنا تھا نا, یقبلنا تھا. مولانا اس کو ذرا لکھ کے دکھا دینا, پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, اس طرح لکھ کے دکھا دیں. اچھا, پھر یہ بات بہت زیادہ آگے چلی جائے گی. ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کے لیے, سارے سیغوں کو کرنا ہے ایک ساتھ. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یفعلنا میں کیا بن جائے گا, یقولنا بن جائے گا. ٹھیک ہے, یقولنا بن جائے گا. ول, واو کے پر کیا آئے گا, پیش آئے گی, اور ولنا نون کے پر زبر آئے گی, آپ کی متحرک پروناؤن ہے یقولنا. اب اس میں آپ ذرا اپنے وہی 2 رول ہیں 3 وہ میں نے جو بتائے ہیں, جو رول اپلائی کریں. یقولنا, واو پہ کیا ہے, واو پہ پیش ہے, پیچھے کریں گے ساکن ہو جائے گا, ادھر آ جائے گا, یہ کیا بن جائے, 2 ساکن پیدا ہو جائیں گے نا. آپ کو دے دی, آپ کیا بات بول رہی ہیں, واؤ کی حرکت اچھا آپ کو دے کے 2 ساکن ہو گئے تو واؤ واؤ حرف علت گر جائے گا. ہاں تو یقلنا ہو جائے گا. اسی طرح یقلنا ہو جائے گا. تقولنا میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کا تقولنا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, تقولنا بن جائے صحیح گا. مولانا, اب سمجھ آ گیا. ہاں, ابھی یسرنا میں کیا کرنا ہے, اس میں تو یہ کیونکہ یہ آپ کا نصر ینصر تھا نا, تو آپ نے کیا کیا, نصر جی جی ینصر سے آپ نے اس کے پیچھے پیش لگایا ہے, وہ آٹومیٹک ہی پیش آ گیا تھا, یہاں سے پیش ٹرانسفر ہو گیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا تو وہ آ گیا. جی جی یسرنا میں آپ کا کیا ہے, آپ بتائیں ذرا. یہ سارا یسیرو سے بنا ہوا ہے نا, مضارع میں کیا ہے, یسیرو ہے, تو یسرنا بن جائے گا. اب یسرنا جو ہے, یسیر. اچھا آپ یسرنا بنے گا کیسے, پہلے کیا تھا, سارا کون سے یسیرو, باپ سے ہوگا یہ؟ نہیں یسیرنا تھا ٹیچر, یسیرنا. یس یرنا, یرنا. ٹھیک ہے, یفعلنا یسیرنا. اب یہ باپ داربا یدربو ہے نا, یضربنا. سارا یسیرو جو ہے, سارا یسیرو داربا یدربو سے, یہ ہے سامیہ سے. 3 ہی انہوں نے آپ کو بتائے. جو 3 ہی باب سے آتا ہے, ایک آتا ہے باب نصرہ سے, ایک آتا ہے باب داربا سے, اور یہ آپ کا کیا تھا, سارا, یضربنا. ہاں یفعلنا, یفعلنا. ٹھیک ہے, یضربنا, یفعلنا, یہ یسیرنا بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب بتائیں, تعلیل کریں. یسیرنا. اس کو آپ نے پیچھے ٹرانسفر کیا. ٹھیک ہے, زیر کو پیچھے دے دیا تو ہاں, اب 2 یہ حرف ساکن ہو گئے. 2 آگے تو یا گر گئی, تو یسرنا ہو گیا. سمجھ آ 2 گئی. جب 2 ساکن حرف جمع ہو گئے تو حرف علت کو گرا دیا, بالکل, طریقہ یسرنا سیکھیں, بن گیا. طریقہ سیکھیں اور جی خود جی کرنا سیکھیں, خود کرنا سیکھیں. میں نے آپ کو 3 سٹیپ بتا جی. دیے کیا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, معلومہ اور سمجھ آ گیا. بالکل سمجھ میں آ گیا. جس کو نہیں آیا ان کو سمجھائیں, آپ کا یسرنا ہو گیا. دینے سے آپ کا پختہ ہوگا علم. ٹھیک ہے, جی ان کو جی اکٹھا انشاءاللہ. کریں, ان کو اکٹھا کریں اور ان کو جی جی بولیں میں انشاءاللہ. سمجھاتی ہوں. صحیح, جس کو بھی پلے پڑ گیا, ارم کو بھی آ گیا, اچھا. آپ کو بھی آ گیا. میرے خیال میں یضربنا ڈاکٹر شیدہ کا آج گلا خراب ہے, تو شاید وہ اس لیے نہیں بول رہی, ان کو بھی آ گیا ہوگا, ان کو آپ سے بہتر. ینمنا, ینومنا تھا, ینومنا. اس میں واؤ کی حرکت نون کو دے دی اور واؤ کو حرف علت کو. اچھا, اس لیے تو میں کہہ رہی تھی نا, آپ بیسک گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں, مضارع اور ماضی دونوں کے, ان کے صیغے کیا ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا ہے باب سامیہ سے, تو آپ کا ہو جائے گا سامیہ یسمعو,
تو یفعلنا ہو جائے گا. یسمانا تھا تو یسمنا ہو گیا. یفعلنا ہوگا. یسمانا. اچھا اب بنائے اس کے اوپر سین میم نون واو میم ڈالے. یہ ینومنا تھا نا ٹیچر, یہ نامہ یا ناموز. یہاں پر آپ نے روٹ ورڈ کیا ہے, نون واو میم ہے نا, وہ ڈالنا ہے. تو یہ آپ کا ایکسٹرا ہوتا ہے فا کی جگہ. ینومنا ہو گیا. نہیں وہ نہیں آئے گا, پہلے نون پہلے آئے گا. نون واو میم ہے نا. ینومنا. ہاں ینومنا. ینومنا تھا نا, تو واؤ کی حرکت نون کو دی اور واؤ کو گرا دیا. حرف علت واو یعنی دو ساکن ہے جنمنا نا, بن گیا. تو جی یہ بن اجتماع گیا. ساکن کی وجہ سے حرف علت گر گیا تو ینمنا بن گیا. ہاں بس جب اتنی دو سی بات ہے. ساکن ہون تو جو کمزور ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. حرف علت بس یوں کمزور سمجھ ہوتے لیں ہیں کہ تو وہ حرف علت گرا پہ بیچارے کی شامت آ جاتی ہے, اس کو گرا دیتے ہیں. جب دوست ہمیشہ یہی ہوتا ہے, یہ رول بھی یاد جی رکھیں. سمجھ آ گیا. یہ بھی حرف علت انہوں نے بتایا تھا, حرف علت حذف, دوسرا حرف حذف ہو جاتا ہے, یہ بتایا تھا انہوں نے. جی جی سمجھ آ گیا. یہ بھی چیز ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ جائیں گی, کیونکہ یہ چیز کافی مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آ گئی ہے. اور اب اس میں آپ کا کمال ہے یا کتاب کا کمال ہے یا کچھ بھی ہے, وہ آپ سمجھ لیں. آپ کی برکت ہے ٹیچر, استاد کی برکت ہے. ہمارا کیا کمال. آپ کی بھی تو برکت ہے نا, استاد ماشاء کی اللہ. محنت ہے. میں آپ کو ایک دم ساری چیزیں نہیں بتانا چاہ رہی تھی, میں آپ کو لیسن پہ بھی لے کے جانی ہے, لیکن ابھی یہ بھی سمجھ لیں بہت آسان ہے. مجھے یہ بک ختم, اس کا پیج ختم کروانا ہے لیسن آج. یہ کب فعل اٹھانا ہے؟ مضارع مجزوم میں کیا ہوتا زین ہے؟ بھائی کا دروازہ لاک کر دیں. جب فعل مضارع زور سے مجزوم کر کے ہوتا ہے, چلی جائے. بجے تو نکلتے ہوں گے میرا شادی کتنے بجے آئے گی؟ اچھا مجزوم کون کون سے لیٹر ہوتے ہیں؟ جوازم مضارع کون کون سے لیٹر ہوتے ہیں؟ ابھی یہاں پہ تم نے ایک ہی بتایا, لم. کون کون سے ہوتے ہیں جوازم مضارع؟ لم, لما, لما اور حتی, لائے انہی, اور ازن, حتی, لام. حتی کئی. وہ نہیں ہوتے, وہ جوازم مضارع نہیں ہوتے. حتیٰ کہ لن, ان, لن وہ تو ہوتے ہیں نواسب مضارع. سمجھ آئیے؟ لائے ناہی جو ہوتا ہے یہ لا ہوتا ہے, یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لام امر بھی مجزوم کرتا ہے, لما بھی کرتا ہے, اور لم بھی کرتا ہے. تو ابھی ہم صرف لم پڑھ رہے ہیں آج, یہ مجزوم کر رہے ہیں. اب یہ کیا تھا جو لم لگنے کی وجہ سے یقول ہو گیا؟ یہ یفعلو کے وزن پہ کیا تھا؟ یفعلو, یقولو تھا نا. جی یقولو, یقولو تھا, یقولو. یقولو. اب اس میں جب لم لگائیں گے تو لم کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کو سکون دے گا, ہے نا, ساکن کرے گا. ساکن کرے گا نا. لم جی یقول. مضارع کو مجزوم کر دے گا, دمہ ہٹا کے جی سکون جی دے گا. اچھا اب وہی طریقہ آپ نے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, جو رول بتایا, اجوف کے جو رول بتائے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں اچھا پہ واؤ پہ حرف زبر علت شفٹ ہو جائے گا. حرکت علت کی جو زبر ہے وہ کاف کے اوپر آپ کا زبر آ جائے گا, وہ سکون میں آ جائے گا حرف علت, اور یہ اس طرح سے ہو جائے گر گا. جائے گا. اچھا یہاں پہ میں نے زبر پتہ نہیں کیوں لگایا, یہاں پہ مجھے منع بھی نہیں کیا. یقبلو ہوتا ہے. اچھا اب یہ آپ کا کیا ہے, پیچھے بھی آپ کا پیش چلا جائے گا یہاں پہ. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بھی سکون ہے اور یہ بھی سکون ہے, دو حرف علت آ گئے, یہ گر جائے گا تو یقل ہو جائے گا. یہ آپ کا یقل ہے. باقی سارے آپ نے خود بنانے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بنانے ہیں. یہ وزن آپ کے لکھے ہوئے ہیں, تفعلو, افعلو, نفعلو, یہ وزن لکھے ہوئے ہیں. انہی کے اندر آپ نے روٹ ورڈ ڈالنے ہیں, کاف و لام. اچھا اس میں تو آپ نے جتنے بھی بنایا نا, کل, اور یہ تکل بھی اسی طرح بنے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقل بن گیا تو تکل, اکل, یہ سارے اسی طرح بنیں گے جو میں نے یہ طریقہ بتا دیا ہے. باقی لم یا سر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, باب دربا سے بنانا ہے, ٹھیک ہے. دربا یدربو سے, تو یدربو یفعلو سے بنے گا, یہ یفعلو سے بنے گا. اس میں آپ نے روٹ ورڈ ڈالنا ہے, یفعلو. اب اس میں ڈالیں ذرا
अपना सारा यस शुरू कर रूट वर्ड डालें, यस यीरू बन जाएगा। यस ये यस आप शीरू बनेगा, पीछे से शिफ्ट होगा तो यस इस्तेमाल यीरू हो साकिन गया, लम लगने से क्या होगा, पहले शिफ्ट नहीं करें, पहले आप रा इसको साकिन हो जाएगा। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले यस यीरू शिफ्ट कर लें और फिर मेरे ख्याल में तो पहले सुकून ही दे दें, कोई मसला नहीं है, सुकून दे दें, उसको साकिन कर लें ताकि जी आपको पता चल जाए कि तो ये तो साकिन हो लम गया। यस येर बन जाएगा। और फिर अभी आप इसमें जी तालीलात लम करें, यस येर बन जाएगा। इसको पीछे करेंगे, जेर यहाँ आ जेर को जाएगी, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे सुकून आ इस्तेमाल जाए, साकिन पैदा हो जाएगा। ठीक है। अब आपका फेलत गिर जाएगा ये वाला, और क्या बन जाएगा, यसिर बन जाएगा, लम यसिर। नाम यसिर हो जाएगा। इसमें आपने बाप कौन सा करना है, यूज समिया यस्माउ करना है, और उसमें आपने नवीमा यन वमू लिखना है। यन वमू लिखेंगे यफ अलू के वजन पे, यहाँ पे जेर आ रही है, यहाँ पे पेश आ रही है यफ, ये यफ अलू क्यों लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, काला यकूलू होता है ना, तो इन्होंने मेरे ख्याल में आपको वैसे ही दे दिया, आपने खुद ही बनाना है चूज करके ना। तो ये वाला जो है यफअलू पे बनेगा, ये वाला आपका यदरिबू पे बनेगा, बाप दरबा यफिलू पे बनेगा, और ये आपका किस पे बनेगा, ये आपका यफअलू पे बनेगा, ये वाला यफअलू पे बनेगा, ये वाला सिर्फ ओनली दिस वन, ये यफअलू तफअलू अफअलू नफअलू। इन्होंने आपके बेसिक आपको दे दिया, आपने खुद ही चूज करने कौन कौन से बाप में आ रहे हैं। ये वाला जो है इन पे आ रहा है, तो यफअलू पे डालें, जब अपना रूट वर्ड डालेंगे, तरीका वही है। यफअलू पे आपने कौन सा रूट वर्ड डालना है, डालें अभी, नून व मीम डालें तो क्या बन जाएगा, यन व मू बन जाएगा ना, यन व मू में तालील करें, यन वमू लम यन वम यन व मू। लम यन आपको वम इतना मजा आएगा ना अभी आपको कुरान पढ़ने में उसकी, जबर शिफ्ट हो जाएगा तो यन व जी मू जबर शिफ्ट हो जाएगा वाव पे नून पर, इधर आ जाएगा, और यहाँ सुकून आ जी जाएगा, यहाँ जबर हो जबर शिफ्ट हो जाएगा, जाएगा ठीक है। तो इत्तिबा साक तो ये क्या बन जाएगा, यन जी यनम बन गया, लम लगाएंगे तो साकिन पैदा हो जाएगा मीम पर। पहले आप ये वाव को अलिफ में चेंज करेंगे ना यहाँ पे, तो यनामू बन जाएगा ना, यनामू जब बन जी जाएगा अब उसके ऊपर आप लम लगा लें, लम लम लगा लें। यनम अच्छा मेरे ख्याल में पहले आप साकिन करके इसको पहले कर लिया करें, फिर बाद हरकत चेंज करें, वो ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखें लम या नामू में हम करेंगे, अब इसको सुकून देंगे तो आपका हरफ इल्लत अलिफ में बदल गया है, तो उसको कैसे गिराएंगे आप, ठीक है। या तो फिर आप अलिफ को ही गिरा पहले दें, बदलेंगे नहीं, पहले साकिन करेंगे, लम के साथ चल रहा है ना। पहले साकिन करें, लम लगते ही पहले साकिन कर लें, फिर तालील करके उसको खत्म करें। चलें ये हो गया, साकिन करेंगे तो हर के इल्लत भी गिर जाएगा, हरफ इल्लत भी गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा लम यनम रह गया। अच्छा अब ये वजह बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आप वजह निकालें और इसको पढ़ना है इरम ने, कोई और भी पढ़ सकता है अगर इरम बिजी है तो, कोई पढ़ना चाहेगा इसको, ये हज़फ। हाजिर हूँ, आप बताएं जी। अच्छा मैं ये जो पढ़ रही है हूँ टीचर, फेल मदारे मजजूम में, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। हाँ पढ़े। ये हज़फ इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से किया गया, क्योंकि लम यकुल असल में लम यकूल था, दो साकिन बाव और लाम जमा हो गए, इसलिए हरफ इल्लत हज़फ कर दिया गया। इसी तरह लम यसिर असल में लम यस ये यानी था, या और रा दोनों साकिन जब हुए तो हरफ इल्लत हज़फ कर दिया गया। देखिए पहले वो लोग साकिन ही कर रहे हैं उसको, बाद में तालील कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, या और इसी तरह लम यनम असल में लम यनाम था, दो लम साकिन जमा हो यनाम गए था, ना, हाँ दो अलिफ और साकिन जमा हो गए तो मीम, हरफ अलिफ और इल्लत मीम दो साकिन हो गए। जो मर्जी है करें, आप हरफ पहले वो इल्लत कर लें वो हज़फ कर कर लें, दिया जैसे गया। करना चाहते हैं, पहले ये बना लें, फिर लम लगा लें, फिर सुकून दे दें, तो फिर अलिफ गिरेगा, ठीक है।
अलिफ गिरेगा फिर इस तरीके से, और उन दो सूरतों में बहुत अलिफ और मीम जमा होगा तो इसमें गिर इसमें जाएगा। अलिफ गिर जाएगा, उनमें या फिर और इसमें वाव गिर अलिफ सही क्यों मौलमा, लगा ये होता है? समझ आ कोई गया। वाव नहीं था? नहीं हाँ, वो वाव होगा फिर तो भी गिरेगा, अलिफ होगा तो भी गिरेगा। नहीं मैंने पहले वो आप समझाया सही था कह ना, रही हैं। मैंने पहले समझाया था ना कि ये नामों क्यों बना है। इन दो में तो जरूरत ही नहीं थी। नसरा ये जो आपने काला यकुलू से जो बनाया था ना, और यसीरू जो बनाया था, यसीरू, उसमें जरूरत ही नहीं थी तीसरे स्टेप की ना। तीसरा स्टेप जो है वो पहला वाला स्टेप है। तीसरा स्टेप पहला वाला स्टेप है कि अगर हल्फ इल्लत के पीछे जो है जबर आ जाए, तो यहाँ हल्फ इल्लत जो था ना उससे पीछे जबर आ रही थी, इसलिए हमने हर्फ इल्लत को अलिफ में बदल दिया। ठीक है, अब आप हर्फ इल्लत को नहीं गिराएंगे बल्कि इस अलिफ को गिराएंगे। ठीक है, हाँ टीचर, हर्फ इल्लत को तो हमने माजी में अलिफ में बदला था ना, तो जब मदारे था वहां पे तो मुदारे में भी जब जरूरत हो तो बदलना पड़ता है। आप कैसे पढ़ेंगी मुझे बताएं, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं पहले हालांकि बता चुकी हूँ, ऊपर मैं बता चुकी हूँ। ये क्या बनता है, यन व मुंह बनता है ना, यन व मुंह बनता है ना। जी जी टीचर। किससे बना है ये बताओ मुझे। नवीमा यन व मुंह, है ना। अच्छा, अभी आपने क्या कहना है, दो तरीके हैं। या तो आप ये इसको पहले समिया कर, या तो इसकी तालील वगैरह कर लो, यनामू बना लो। अब यनामू बनाओ, इसको कैसे बनेगा। पहला स्टेप क्या है, मुजारे का पहला स्टेप क्या होता है। माजी का अब तो एक जबर शिफ्ट, वाव माजी का का जबर शिफ्ट करके अलिफ लगा देंगे। माजी का एक ही स्टेप है, ठीक है, जो मुजारे में भी यूज होता है जरूरत पड़े तो। अब यहाँ पे यूज हो रहा है, ऊपर यूज नहीं हुआ वो। जी, माजी वाला स्टेप भी यूज होगा। माजी वाला भी यहाँ यूज होगा। वाव का जबर नून पे ले आएंगे और अलिफ में चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यन यनामू, यनामू बन जाएगा। यनौमू बन जाएगा। जी ठीक है, अभी अब यनौमू पढ़ना मुश्किल है ना स्टिल, तो वो से पहले जबर आ रही है। पहला रूल जो मैंने सिखाया था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अलिफ, किरण, जी जी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो से पहले जबर आए तो उसको अलिफ में चेंज करते हैं, तो ये इज इक्वल टू यनामू हो गया, यनामू हो गया। अब आप लम लगा लें, अब क्या हो जाएगा, यनम, वो तो यनम साकिन हो जाए, मीम साकिन। तो मीम साकिन हुआ, तो यहाँ भी साकिन है ना, अलिफ के ऊपर हरकत ना हो तो साकिन ही होता है ना। जी जी, अलिफ गिर जाएगा। हम लगाते नहीं है, क्योंकि अगर सुकून लगाएंगे तो हमजा बन जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लगाते। ठीक जी, है, अलिफ गिर जाएगा। तो ये हर्फ इल्लत जो है गिर जाएगा, तो लम जनम बन जाएगा। समझ आ गया। इसमें 3 रूल अप्लाई हो रहे हैं, इन दो वाले में सिर्फ 2 रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा, असल में तो मुजारे में 2 ही रूल है। ठीक है, और देख लें 3 है या 2 हैं। अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है, जब जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ गया, तो हमने पहला रूल भी ला के अप्लाई किया है यहाँ पे। माजी वाला रूल जो है ना, सबसे पहला रूल, माजी का एक रूल है, माजी में 2 रूल नहीं है। माजी में 3 ही लेटर होते हैं, से पहले जबर आ जाए तो जो हो तो उसको यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई रम अच्छी तरह, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना। चलें, अब फेले अमर कभी कर लें, फेले अमर को भी कर लें टीचर। करें, पढ़ो। नंबर अलिफ, फेले अमर में ज़मीर मुस्ततर और ज़माइर मुतहर्रका की तरफ अस्नाद के वक्त दूसरा हर्फ हज़फ हो जाएगा, जैसे कुल। चले, कुल। अच्छा, ये कुल बना कैसे है, पहले ये तो देखो ना, कुल बना कैसे है। पहले तो कुल बनाओ ना, कुल किससे बनता है, अमर कैसे बनता है, पहले वो बताओ मुझे। तकुल से बनेगा। हर्फ मदारा गिरा देते हैं असल में तो तकवुलू होता है अलामत ना, मुजारा गिरा देंगे। तकवुलू होता है ना, असल में तो तकवुलू। जी सब जी, मिलके अलामत बोल, मुजारा गिरा दे। असल में तो तकवुलू होता है ना, तफउलू के वजन पे, है ना। ये बात समझ आई है, तफउलू। जी टीचर, तकवुलू। अब इसमें तालील करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे सुकून आ जाएगा, तो ये तकवुलू बन जाएगा। ये भी समझ आ गया, ठीक है जी। अब इसमें ये गिराएंगे, इसको सुकून देंगे। ठीक है,
اب دو آگے ساکنین تو وہ گر جائے گا تو کل بن جائے گا. حرف علت گر جائے گا. کل بن گیا, آسان. یہ امر بن گیا. آپ کل سے جی. آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری گردان کر سکتے ہیں. کل, کلا, کلی, وہ سارا آپ کو کولو, کل مضارع کی گردان یاد ہے. کلا, کولو, کالو نہیں کولو, کولو ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ گرامر نہیں سیکھتے ایسے ہی کرتے ہیں, وہ جی کالو ٹیچر اور پولو کولو ہوتا ہے. پورا جی قرآن جی پڑھ لیتے ہیں, جی انہیں جی کالو اور کولی کا فرق نظر نہیں آتا. دونوں کا مطلب ایک ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, ماضی میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ امر ہے. اس میں انتا ضمیر ہے, اس میں انتما ضمیر ہے. کلا, اس میں کلا میں وہ بھی آئے گی, کلا ہوگا, اور کولو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کل سے بن گیا نا, کل پہلا صیغہ ہے. پھر کلی ہوتا ہے نا, جی آتا ہے نا سورہ مریم میں کلی, یہ والا آتا ہے کھاؤ, ہے نا, مونس کے لیے نا. ہاں مونس کے لیے کلی. اس میں سیم ہی ہوگا کلائی, اور یہاں کلنا ہو جائے گا. ابھی ہم کلنا کو کر رہے ہیں, کلنا یہاں پہ ابھی ہم کر رہے ہیں. تو کلنا, اچھا کلنا اور سرنا اور نمنا, نون آگے میں ضمیر لگا لیں. اس میں کیا بتایا تھا انہوں نے, ضمیر مستتر اور مستتر اور ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کے وقت دوسرا حرف حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مستتر ضمیر کون سی ہوتی ہے, کون سی صیغوں میں, 2 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا, یہاں پہ میں نے آپ کو کر کے بتایا نا, تقولو, یہ مضارع کا بتایا. مضارع سے ہی آپ کا امر بنتا ہے. تو اس میں آپ کا حرف علت حذف ہوا ہے. ضمیر مستتر اور ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کے وقت دوسرا حرف حذف ہو جائے گا. دوسرا حرف کیا ہے, واو ہے, یہ حذف ہو گیا, اور آپ کا یہ کلنا بن گیا, آگے ضمیر لگ گئی. پہلا بھی موجود ہے, دوسرا بھی موجود ہے, لاسٹ والا بھی موجود ہے, اور بیچ میں سے دوسرا حرف حذف ہو گیا. یہ میں نے آپ کو کر کے یہاں بتایا کس طرح سے آپ کا کل بنا, اور پھر آگے ضمیر لگا. اچھا, یہ کلنا ویسے کیسے بنا, مجھے یہ بتائیں. اگر اس کو آپ دیکھیں, اصل کیا ہے اس کی, تقلنا, تقلنا ہے. تقلنا, تفعلنا, تقلنا. تفعلنا ہے نا, تفعلنا جی. ہے نا, تو تفعلنا, تو ابھی اس میں تعلیل ہوگی نا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کیا نہیں, ہے, یہاں پہ تعلیل کا ہوگی, اس میں نہیں ہو, علامت مضارع گرے گی. نہیں ہم نے غلط لکھا ہے نا. یہ اصل میں کیا ہوگا, تقولنا ہوگا. تقولنا سے تقلنا بنا ہے. ابھی دیکھیں, تقولنا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہے تقولنا. ابھی اس کو پیچھے ٹرانسفر کیا تو یہ کیا بن گیا, تاکولنا, 2 ساکن آگے, یہ پیچھے ٹرانسفر ہوئی تو یہ سکون یہاں آ گیا. تقولنا. تاکولنا, تو وہ حرف علت گر جی گیا. مولانا, واو کا پیش شفٹ ہو جائے گا کاف پر, واو گر جائے گا, تقلنا بن گیا. ہاں, تقولنا بن گیا, یہ والا بن گیا. صحیح ہے. اب اس کا آپ امر بنا لیں, یہ گرائیں, اس کو سکون نہیں دے سکتے, علامت مضارع تاکہ گرا دیں گے, اس کو سکون نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. علامت مضارع گرائیں گے. علامت مضارع تو گرا دی ہم نے. ٹھیک ہے. جی اور کلنا بن جائے گا, پیچھے صحیح. کلنا رہ گیا, یہاں پہ آپ کا کلنا. جی بس اسی بن گیا. طرح سرنا, اور اس کو بھی بنا لیں. جی اصل میں آپ کو صیغہ ڈھونڈنا ہوتا ہے, باب, اسی باب میں جا کے جس سے وہ ہوتا ہے اس کا, جیسے یہاں پر ہے نا, یہ سمی یا یسما ہوا ہے, تو آپ کو یفعلنا کے وزن پہ بنانا پڑے گا. اس کو یفعلنا کے وزن پہ آپ کو ڈالنا پڑے گا, روٹ ورڈ کو, اور پھر اس میں تعلیل کر کے کرنا پڑے گا. تو بس آسان طریقہ یہ کہ پہلا صیغہ تیار کر لیں اپنی فیکٹری میں, اور اس کے بعد پورے 6 صیغے بنا لیں. گردان یاد ہی ہوتی ہے, جیسے ماضی اور مضارع کا صیغہ, پہلا صیغہ آپ تیار کرتے ہیں ماضی کے پہلے صیغے سے, اور پھر پوری گردان یاد ہوتی ہے, بنا لیتے ہیں. تو لیکن یہ چیزیں آنی چاہیے, ورنہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ مضارع تو یہ بنتا ہے تو یہ ایسے کیوں ہے, اس وزن پہ تو یہ آنا چاہیے. تو پھر وہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اور انٹرسٹنگ کتنا ہے, اور کتنا نالج ہے. اچھا, اس کے بعد عربی زبان کی ساری کیسے بنے ہیں نا لفظ قرآن میں, کل کیسے بنا ہے,
آج آپ کو پتہ لگا کل کیسے بنا ہے؟ تقولو سے، تک وہ اصل میں تقولو سے بھی نہیں بنا ہوا، تقولو سے بنا ہوا ہے. اس میں پہلے آپ چینجنگ لائے، تقولو بنایا، پھر آپ نے اس کا علامت مضارع گرایا، آخر میں یہ گرا سکون دیا تو کل بنا آپ کا. پھر حرف علت بھی گرایا بیچ میں سے، کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ کل بنا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ کل بن گیا. اچھا جی، ابھی بے پڑھے، بے کو پڑھے. کیونکہ پہلا حرف متحرک ہے اس لیے ہمزہ وصل کی ریکارڈنگ ضرورت ہو رہی ہے کہ نہیں. نہیں ہو رہی؟ نظر آ رہی ہے ریکارڈنگ آپ نے لگائی تھی ٹیچر؟ ہو رہی ہے. ہاں میں لگاتی ریکارڈنگ ہو ہوں، رہی ہے یا ٹیچر. میں پہلے ریکارڈنگ پھر میں دعا پڑھتی ہوں. اللہ کرے تو کبھی بھولو نہیں، کیونکہ اتنی محنت کر کے ریکارڈنگ اگر ہو رہی ہے ٹیچر، وہ بن کے آ رہے ہیں. چلے آ جائے صحیح. کیونکہ پہلا حرف متحرک ہے اس لیے حمزہ الوصل کی ضرورت نہیں. تقول سے تا اور لام کا دمہ حرف کرنے کے بعد قول ہو گیا. پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو حرف علت کو حذف کرنے کے بعد قل ہو گیا. کل ہو گیا. اسی طرح اب دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں، تسیرو سے جب میں سیر بولنا شروع کروں پھر میری سر آواز نہیں بنایا. آ رہی ہے آپ کو، میری آواز آپ کو آئی نہیں. میں یہ بول رہی ہوں کہ جب ہم بناتے ہیں امر تو ہم حمزہ ایڈ کرتے ہیں شروع میں، ہے نا؟ کرتے ہیں نا؟ ضرب یضربو سے جی بنائیں، ٹیچر. تضربو جی سے بنائیں تو کیا کرتے ہیں؟ تضربو سے امر بنائیں، اضرب اضرب بنے گا اضرب نا، بناتے ہیں نا، حمزۃ الوصل لگا دی. یہ گراتے ہیں نا ہم، جی ٹھیک ہے، اور اس کو سکون دیتے ہیں. تو اب یہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ یہ جی جی متحرک نہیں ہے نا، تو آپ نے حمزہ لگانا ہے اس کے پیچھے. حمزہ پہ حرکت بھی لگانی پڑتی ہے، تو ہم حرکت کیسے لگاتے ہیں؟ مڈل لیٹر کی حرکت کو دیکھتے ہیں. تو معلوم جب ہر تو یہ ادرب بن جائے گا نا، ٹھیک ہے. مڈل لیٹر میں اگر پیش ہو تو شروع میں پیش آتی ہے، اور زیر اور زبر ہو تو وہ زیر ہی آتا ہے، تو ادرب بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر کل میں ہم نے حمزہ نہیں لگایا، یہی بتا رہے ہیں، یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، یہاں پہ یہی یہاں سمجھا رہے ہیں. متحرک ہے. جہاں متحرک تھا لفظ تو اس لیے ہم، جب متحرک آ جائے خذ، ہے نا، خذ، کل، یہ والا کل جو ہوتا ہے ان میں ضرورت نہیں ہے، یہ امر ہے، یہ سب امر ہے، ان میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ متحرک آ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ حذف کرنے کل ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے نا ٹیچر. چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا. اسی طرح تسیرو و یسیرو ان کا بھی کر لینا ہے، امر بنا لینا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کو تنامو سے بھی آپ بنا لیں گے. یہ اصل میں تنما منہ ہوگا، ٹھیک ہے، یکبلو کے وزن پہ، اور پھر تنامو بنے گا. پھر جب آپ اس سے امر بنائیں گے تو یہ والا آپ گرائیں گے، اور اس میں آپ لاسٹ میں سکون دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ حرف علت گرے گا تو یہ نم ہو جائے گا. اب نم جو ہے وہ نم ہی رہے گا، ٹھیک ہے، نم نہیں ہوگا. نم کس میں ہوگا؟ وہ ضرب یضربو میں ہوگا، سامیہ میں نہیں ہوگا. سامیہ میں زبر ہی آئے گی، نم. ٹھیک ہے، تو یہ آگے پڑھیں تھوڑا سا اس کو. ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے اوپر یہاں پہ؟ سر کیوں آیا ہے؟ سر کیوں آیا ہے؟ یہاں زیر آ رہی کیونکہ یہ ضرب یضربو سے ہے. یہاں پہ نم کیوں آئے گا؟ یہ انہوں نے لکھا بھی ہے نم. یہاں پہ نم کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ آپ کا باب سمیع یسمعو سے ہے، اس میں زبر لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. باب ضرب جی یضرب میں زیر لگانی ہے، اور باب نصر میں آپ نے پیش لگانی ہے، کل. تو ٹیچر نم کب آتا ہے؟ آپ ابھی بتا رہی تھی نا نم کا. آپ چینج کریں گے. نم یہاں سر میں آ رہا ہے نا، سارا کس باب یسیر میں آتا ہے؟ سر. میں وہی پوچھ رہی ہوں. ضرب یضربو، ٹھیک ہے. ضرب یضرب. دیکھیں اجوف 3 ابواب سے آتا ہے، میں شروع سے بتاتی جا رہی ہوں. اجوف 3 ابواب سے آ رہا ہے. جی ایک آپ نے 3 بتایا ٹیچر. نصرہ ینصرو، نصر ضرب ینصرو، ضرب یضرب، یضربو، اینڈ سمیع یسمعو. باقی سمیع یسمع. کسی سے اجوف آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے؟ ضرب یضربو میں آپ نے زیر لگا دینی ہے امر میں، اور اس میں آپ نے زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو خود بخود ہی آ رہی ہے نا، خود بخود ہی آ رہی ہے، آپ کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کالا یقولو میں خود ہی کو میں یہ پیش آ پوچھ گئی. رہی تھی ٹیچر کہ نامہ یا نامو کیا 2 ابواب سے آتا ہے؟ میرا پوچھنے کا یہ مقصد تھا. جیسے آپ نے کہا نا کہ دو یہاں سے پہ نہیں آتا، 2 سے نہیں تو آتا، پھر نہیں بس آتا. ایک ہی سے آئے گا نا، تو ایک پھر سے ہم نم تو کریں گے ہی نہیں، پھر نم ہی رہے گا ہمیشہ. نم کیوں کریں گے؟ جب میں یہ کہہ رہی ہوں نا، کسی ضرب باب سے نہیں آئے یضرب، گا. دوسرا باب فتح آپ نے کہا نا یفتح. ایک ہی باب سے آتا ہے. چلیں
ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت مجھے چائے پی کے بیٹھنا چاہیے پڑھانے کے لیے 11 بجے بھی رات کو. میرا مسئلہ ہوتا ہے چائے کے بغیر نہیں پڑھا سکتے. اچھا جی, اب یہاں پہ دوسرا والا پڑھیں, آخری پوائنٹ ہے شاید یہ اس کا. واللہ لقد کدت اموت, اللہ کی قسم میں مرنے کے قریب تھا. قسم کے بعد ماضی مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے لقد لایا جاتا ہے, جبکہ ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں. سمجھ آ گئی مزید بات؟ مثالیں یہ پڑھیے مثالیں. واللہ لقد رأیتہ فی السوق, اللہ کی قسم میں نے اسے بازار میں دیکھا. واللہ لقد سمعت ھذا الخبر من کثیر من الناس, اللہ کی قسم میں نے یہ خبر بہت سے لوگوں سے سنی ہے. تو واللہ جبکہ ماضی ہاں, منفی میں واللہ جو ہے اس کے ساتھ لقد کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی مثبت کے ساتھ, منفی کے ساتھ لقد نہیں آتا, صرف واللہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے لقد نہیں آئے گا, صرف قسم آئے گی واللہ. ابھی آپ پڑھو. جبکہ ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ واللہ ما اکلت شیئن, اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں, ما اکلت شیئن, اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کھایا. اللہ کے واللہ ما کتبت ھذا, اللہ کی قسم کہ میں نے نہیں لکھا. نفی کے لیے ما آ رہا ہے نا, ماضی کے اوپر ما آتا ہے نفی کے لیے. تو اب جب نفی آ گئی تو پھر آپ کو لقد لانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ لقد ما اکلت شیئا, اس طرح کی لانے کی ضرورت نہیں ہے. لقد کہاں آئے گا؟ صرف ماضی منفی میں, مثبت میں آئے گا, منفی میں نہیں آئے گا. اب یہ پڑھو ذرا نوٹ. نوٹ, واللہ میں باؤ حرف جر ہے, اس لیے اس کے بعد والا اسم مجرور ہے. نمبر 3, ظننتہ دفتری, میں نے اسے اپنی کاپی سمجھا. فعل ظنا دو مفعول چاہتا ہے اور دونوں منصوب ہوتے ہیں, جیسے الجو جمیل, موسم خوشگوار ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ اظن, الجو جمیلا یہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر. اب یہ جب ظنہ آئے گا فعل, کوئی بھی صیغہ آئے گا اس کا, ظنہ ہو یا ظن ظن ہو, الجو, مضارع, یہ دونوں مفعول اظن بن جائیں گے. جو مبتدا خبر تھے یہ منصوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ظن الجو جمیل. جمیلا. پہلا والا معرفہ تھا تو وہ معرفہ, اس پہ ایک زبر آ رہی ہے, اور دوسرا والا نکرہ تھا خبر تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. یہ ظن سارے جملے اسی الجو طرح ہیں. جمیل. الباب مغلقن, دروازہ بند ہے. اظن الباب مغلقا. تو آپ اب یہ دیکھ لیں, الامتحان بعیدن, امتحان دور ہے. اظن الامتحان بعیدن. ٹھیک ہے, چلے اب ختم ہو رہا ہے یہ. اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ لیسن جو اب آپ خود پڑھیں گے, اور اس میں کوئی لفظ کوئی چیز سمجھ نہ آئے, کچھ دیکھیے ایٹ دا اینڈ پوائنٹس ٹو ریمبر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے انگلش میں دیے ہوئے ہیں, ہم نے اردو میں کر لی ہیں. اگر کوئی انگلش میں سمجھنا چاہتا ہے تو وہاں سے سارے یہی چیز وہاں انگلش میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ورڈز میننگز لیسن میں نہیں آ رہے, لیسن پڑھ رہے ہیں آپ, اب آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہے نا, کر سکتے ہیں لیسن کو خود پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا, کسی کی میننگ نہیں آ رہا, تو ووکیبلری پیچھے چلے جائیں. پوائنٹس ریممبر میں سارے الفاظ کی میننگ بھی لکھے ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہاں سے آپ لیسن پڑھیں, پھر ایکسرسائزز کریں. پوری گرامر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. جتنا خود کریں گے نا, جتنا اپنا پارٹ زیادہ ڈالیں گے اتنا اچھا ہوگا. اور اگر ٹائم ضائع کرنا ہے تو میں نیکسٹ کلاس میں پورا لیسن بھی پڑھا دوں گی, اور ایکسرسائزز بھی جتنی کر سکیں گے کر لیں گے. کیسے کرنا ہے آپ نے خود نہیں معلومہ ہم پڑھ لیں گے, پھر جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیں گے. اپنا ٹائم سیو کریں نا, جلدی بکس پڑھیں, جلدی جلدی ختم کریں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ ایڈوانس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک یہ ہے آپ انشاءاللہ. بیسک نہیں پڑھ رہے. آپ کا بیسک ختم ہو گیا گرامر, یہ آپ کا ایڈوانس ہے جو میں نے صحیح. آج پڑھایا ہے. ایڈوانس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دینا پڑے گا. جیسے آج ہم نے کتنی کلاس لمبی کر دی نا, ہماری 11 بجے شروع ہوئی تھی, بہت زیادہ, ہاں 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی, 11 سے 12 اور پھر 2 گھنٹے ہو گئے. زیادہ ہو گئی, اور ابھی بہت ہم نے اس لمبی کو ہو گئی. یہی ٹیچر پڑھا. ہم اسے یہ والا پوائنٹ دیکھ لیجئے
ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الجو جمیلن اظن ان الجو جمیلن. یہاں پہ انا لگا دیا نا انہوں نے, اظن ان الجو جمیلن, تو انا کا اسم اور انا کی خبر بنا دیا اسے. اچھا ایک بات اس میں نوٹ کر لیں, ابھی آپ نے یہ چھیڑا قصہ تو اس میں نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالا کے بعد انا آتا ہے اور باقی جتنے بھی فعل ہوتے ہیں ان کے بعد انا یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی آپ نے ٹیچر اور بتایا انا تھا. جو جی ہوتا ہے وہ آگے جو کچھ بھی ہے مبتدا خبر آتا ہے اس کے ساتھ مل کے کیا بنے گا, اس کا مفعول بنے گا. ابھی یہ جو انا ہوتا ہے نا, انا یہ اگلے والے جیسے اللہ زینہ اسم موصول ہوتا ہے وہ آگے مل کے کچھ بنتا ہے نا پیچھے والے کا, اسی طرح یہ آپ کا انا جو ہوتا ہے یہ آگے جملہ اسمیہ سے مل کے کچھ بھی آگے آ رہا ہو اس کے ساتھ مل کے تو پیچھے فعل اور فاعلہ تو اس کا مفعول بنے گا. اور انا جو ہے یہ تمام فعلوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے, مڈل میں آتا ہے, لیکن قالا جو ہوتا ہے وہ مڈل میں صرف کس انا جو ہے وہ صرف مڈل میں کس کے ساتھ آتا ہے, قالا کے ساتھ آتا ہے. قالا انا, وہ قالو کے اس کے جتنے بھی صیغے ہوں گے, یقبلو جو بھی جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں, یقولو تقولو جتنے. اچھا یہ آخری پوائنٹ ہے, اس کو دیکھیں. اجلس حیث تشاء, جہاں چاہے بیٹھ جا, حیث تشاء. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, نوٹ یجیو میں حمزہ یا کے بعد لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یجیو میں حمزہ کہاں لکھی گئی ہے, یا کے بعد لکھی گئی ہے, یا کے اوپر نہیں لکھی گئی, اس لیے کہ دونوں پڑھے جاتے ہیں, اس لیے دونوں پڑھے جاتے ہیں. جبکہ لم یجی جب اس کو ہم مجزوم کریں گے تو حمزہ یا کے اوپر آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں چونکہ صرف حمزہ پڑھی جاتی ہے اس لیے وہ یا پہ لکھی جاتی ہے, اور یا اس کے لیے کرسی کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ یا لم کی وجہ سے گرا دیتے ہیں نا حرف علت کو, تو پھر ہم یہ کرسی کے طور پہ یا کو یوز کر کے اس پہ حمزہ بٹھاتے ہیں. شفاک اللہ شفاکن شفان کاملن, اللہ تجھے پوری طرح شفا عطا فرمائے. اس میں شفا کا فعل ماضی, اللہ فاعل ہے. شفاءن یہ مصدر, یہ آپ کا جو مصدر ہے نا, یہ آپ کا اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. مطلق فعل کے روٹ ورڈ سے آگے اگر مصدر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ مفعول ہے لیکن مفعول مطلق ہے, کاملاً اس کی صفت ہے. لا ینبغی نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے. لا ینبغی لطالب ان یغیبا, ان یغیبا ان کے بعد مضارع آ رہا ہے, یہ بھی مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. اچھا ان تقولا یہ بھی مصدر کے معنی میں ہے. پھر یہ کیا بنے گا, اس کو دیکھ لیں گے. فعل ماتا دو بابوں میں آتا ہے, اس کی میں بات کر رہی تھی. ماتا جو ہوتا ہے نا, نامہ نہیں, ماتا دو بابوں میں آتا ہے, نامہ نہیں آتا. نامہ کس میں آتا ہے, وہ تو آپ کا باب سمیہ سے آتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹیچر, یہی میں اچھا آپ سے یہی اس وقت پوچھ رہی تھی. تو ہاں, تو یہ تو ایک ہی باب سے آتا ہے نا, سامیہ سے. ماتا دو بابوں سے آتا ہے. ایک تو نامہ یا ناموں کی طرح آتا ہے, مذکور ماضی جو ہوتا ہے مکسور العین ہوتا ہے, سمیہ, اور مضارع مفتوح العین یسمعو اس کی طرح آتا ہے سمیہ باب سے. اور دوسرا جو آتا ہے وہ آتا ہے دوسرا, اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. دوسرا یہ جو ہے یماتو, ماتا یماتو, نامہ یا ناموں کی طرح بن گیا نا. اس صورت میں ماضی کا پہلا حرف متحرک ضمائر کی طرف اسناد کی صورت میں مکسور ہوگا, جیسے متو, متنا. قرآن مجید میں متو 9 بار آیا ہے, تو یہ ایک تو اس باب سے آتا ہے, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. یہ متو بھی تمہیں بعد میں سمجھا دوں گی. اس کے بعد کالا یقولو کی طرح ماضی مفتوح العین مضر, تو اس میں بھی ماتا یموتو. اب یہ کون سا باب بن رہا ہے, ماتا یموتو کون سا باب بن رہا ہے؟ نصر ینصرو, ہاں, نصر ینصرو. فتح یفتح سے نہیں آتا. دوسرا کیا آتا ہے, ماتا جو آتا ہے ماتا یموتو, یہ آپ کا نصر ینسو سے آتا ہے. اور اس صورت میں ضمائر متحرکہ کی طرف اسناد کے وقت پہلا حرف مضموم ہوگا. پہلا حرف جو ہوگا مضموم ہوگا, یعنی کیا بنے گا, متو بنے گا, ٹھیک ہے. اس باب سے جب آیا تھا سمیہ سے تو متو آیا تھا, اس میں آپ زیر لگاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے بتایا تھا نا سمیہ میں آپ نے کیا لگانا ہے, زیر لگانا ہے. یہاں پہ زیر لگے گی. اور ایک اور باب میں من ضرب یضرب میں بھی زیر لگتی ہے, 2 بابوں میں زیر لگتی ہے, تو یہ بھی اس کا میں بعد میں بتاؤں گی. متو جو ہے یہ اس کا ہی بن جائے گا, کا پیش آ گیا کالا یقول کی طرح,
मुतना करीम में मुत्तु 2 बार आया, कुरान करीम में मुत्तु 2 बार आया, जबकि मुजारे कुरान मजीद में यमूतु आया इस्तेमाल हुआ है। चलें बस ये हो गया आपका लेसन, इसको खुद भी पढ़िएगा, ठीक है। अगर अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज बनाएं, जितना इनपुट डालेंगे इतना आउटपुट होगा और इतनी जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। पता है मदरसों में और इवन मदीना यूनिवर्सिटी में भी 8-8 10-10 साल लगाते हैं बच्चे। मैंने अभी आपके साथ कब ज्वाइन किया, और माशाल्लाह कुछ आपको पहले से आता था, कुछ आपको आगे लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी किताबों को भी खत्म करना है और ग्रामर को भी खत्म करना है, ताकि हम कुरान के ऊपर जाके अब जो हमारा असल मकसद है कुरान का तर्जुमा खुद से करना, वो हम करें। और जब भी कुरान की कोई आयत पढ़े या दुआ पढ़े तो खुद से तर्जुमा करने की कोशिश करें। तो पिछली दफा मैंने एक समझाई भी थी आपको दुआ, याद है ना, उसका मैंने करके बताया था एनालिसिस, तो किस तरीके से उसको करते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपका ये लेसन पूरा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि अगला लेसन आप खुद करें ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम नेक्स्ट क्लास में 8वां बाब करें। अगर आप पूरी मेहनत करके इसको सही करके आएंगे एक्सरसाइज वगैरह, तो 8वें बाब के लिए अपने आप को रेडी करना है। नहीं तो फिर 1 वीक और लेना पड़ेगा मुझे इस क्लास पे, इसी लेसन 7 पे। जो मर्जी आप कर लें, आपके ऊपर है, मुझे कोई मुश्किल नहीं। मेरा काम तो पढ़ाना है ना, मैं आ जाऊंगी पढ़ा दूंगी। और प्लीज क्लास का टाइम बता दें, यही रखना है या कोई और रखना है? आपको सूट करता है सबको ये टाइम? माइक खोलें और बताएं मुझे। जी सबको जी मौलिमा सही है ना? चले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लास वीकेंड बहुत लंबी हो गई थी, तो बस क्लास थोड़ी सी मुख्तसर कर दिया करें, थोड़ी सी मुझे ये बताएं जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया? लंबी तो मेरे लिए होनी चाहिए, लंबी तो मेरे लिए होनी चाहिए। तो रात के 2 क्या टाइम हो गया मेरे पास? 1 बज रहा है। वैसे मैं 1 बजे जाग जाती। बस 11 बजे 11 बजे। ये इस तरह रोएंगे ना, अपने आप को वो करेंगे मिजरेबल, तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। लंबी नहीं होगी नहीं तो टीचर, छोटी होगी तो मिजरेबल नहीं, मिजरेबल अपने आप पे तरस मत खाएं। आज आप अपने ऊपर आज तरस का खाएंगे आपका ना लेक्चर तो पढ़ बहुत नहीं अच्छा सकेंगे। आप ये सोचें, पॉजिटिव रहें, आपने कितना कुछ गेन कर लिया, कितना कुछ सीख लिया, कितना, यानी 10 क्लासों में ये चीज नहीं सिखाई जाती जो आपने एक क्लास में पढ़ ली है और आपको माशाल्लाह समझ आई है। आज तो बहुत तफसील से सीखा है, आज बहुत तफसील से सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है। ये देखें, इन बेचारी बीमार अभी भी बैठी हुई है, डॉक्टर रशीदा। बहुत समझ में आया, बहुत समझ में आया। रिकॉर्डिंग सुन बहुत के अच्छा, अभी आज का तो रिकॉर्डिंग बहुत ही सुनिएगा, अच्छा था भाई, नोट्स बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। सिस्टर फरजाना है? नहीं वो नहीं है ना, कराची गई। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगी, बाद में कवर कर लेंगी, उनको आता भी है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।